نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير إلهي آمين۔ آج انشاءاللہ جو ہے ہم نے پیچھے پڑھا تھا، آیت تھی ہماری سورۃ نساء ہم پڑھ رہے ہیں الحمدللہ، 5واں پارہ ہے، اور ہم پڑھ رہے تھے آیت نمبر آئی تھنک غالباً 29، ہاں جی 29 آیت تھی ہماری، اور اس میں ہم پڑھ رہے تھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، کیونکہ ہم نے دیکھا سورۃ النساء میں بہت سارے احکامات ہیں، اور ان احکامات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہیں مسلمانوں کو بہت سارے جو ہے یا ایھا الذین کہہ کر آمنو کہہ کر مختلف تعلیمات دے رہے ہیں۔ تو جس آیت پر ہم نے پچھلی مرتبہ ختم کی تھی بات، اسی آیت کو کنٹینیو کریں گے وہیں سے، کیونکہ ہمارا کافی جو ہے یہ حکم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت سارے اس کے ڈیپ لٹرل میننگز ہیں، تو اس کو مزید تھوڑا سا احادیث کی روشنی میں دیکھیں گے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا تھا نا یا ایھا الذین آمنو کہہ کر، تو ایمان والوں کے لیے یہ سارے احکامات ہیں، تو ان کو ہم اپنی زندگیوں میں بھی جو ہے وہ دیکھیں گے، جانچیں گے، اس کی ڈیپتھ میں تھوڑا جائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ نساء آیت نمبر 29 میں فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنو لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما۔ کہ کیا فرمایا تھا کہ اے ایمان والوں، آپس میں اپنے ایک دوسرے کے مال جو ہے وہ باطل طریقے سے نہ کھاؤ، یعنی باطل طریقوں کی ہی ہم نے پچھلی مرتبہ تھوڑی سی وضاحت کی تھی، اور اسی کو مزید تھوڑا سا آگے ایکسپلین کریں گے، پھر آگے چلیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ درست صورت یہ ہے کہ تم باہمی رضامندی سے آپس میں لین دین کرو اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ تم پر نہایت مہربان ہے۔ تو یہاں پہ باطل طریقے سے مال کھانے کی بات ہو رہی تھی، جس میں ہم نے احادیث کی روشنی میں مختلف چیزیں جو دیکھیں کہ چوری ہے، ڈاکہ ہے، غصب ہے، کسی کا مال جو ہے ہڑپ جانا ہے، کسی کا مال کھا جانا ہے، تسلط کر لینا ہے، اس کے علاوہ جو سود ہے، جوا ہے، اور اس کے علاوہ یہ جو ہیں قرضوں پہ سود پہ رقم لی جاتی ہے، سود کا لینا دینا، اور سٹہ بازی، لاٹریز، پرائز بانڈ، یہ سب جو ہیں یہ باطل کی قسمیں ہیں۔ ہم نے مختلف احادیث کی صورتوں میں اس کو ملاحظہ بھی کیا تھا، اور اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ مختلف جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس دور میں جتنے بھی واقعات ہوتے رہے، اس سے ہمیں مزید جو ہے وہ رہنمائی ملتی رہی کہ جو ہے غلط طریقہ جو ہے وہ کیا ہے مال کو حاصل کرنا۔ کیونکہ دیکھیں باطل طریقے سے مال کھانا، وہ جو مال ہے نا جو باطل طریقے پر آ جاتا ہے، چاہے وہ ایک پینی بھی ہو، وہ جو ہے ہمارے سارے حلال مال کو حرام کر دیتا ہے۔ اور پھر جب ہمارے کسی مال میں، ہمارے رزق میں حرام شامل ہو جاتا ہے تو اس کی قباحتیں بہت زیادہ ہیں، یعنی انسان جو ہے اس کے جسم کو، کیونکہ اگر اس کے جسم میں وہ جو خوراک جو اس نے کھائی ہے، کیونکہ وہ رزق ہے ہمارا، مال کما کر پھر انسان اس سے رزق ہی حاصل کرتا ہے، کھاتا پیتا ہے، اگر حرام اس میں شامل ہو جائے تو وہ جسم جو حرام مال پر پلتے ہیں وہ کبھی بھی فلاح نہیں پاتے، وہ جہنم کی نظر ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ان باریکیوں کو سمجھنا، کیونکہ صحابہ کرام صالحین اس کا بہت اہتمام کیا کرتے تھے، تو یہ ہے کہ پھر ایسے دعائیں نہیں قبول ہوتی جن گھروں میں حلال رزق نہیں ہوتا، حرام کھایا جاتا ہے، وہاں پر اولادیں نافرمان ہو جاتی ہیں، حرام رزق کی بہت زیادہ قباحتیں ہیں۔ تو یہ جو باطل مال ہے نا، ہم سمجھتے ہیں کہ صرف ہم نے حرام میں کچھ چیزیں رکھی ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حرام کی ایک لسٹ بتائی ہے، وہ کھانے والی چیزیں ہیں، اس کے علاوہ جو باطل مال ہے وہ بھی حرام ہے۔ تو اس کی جو ہے ہم نے مختلف اقسام دیکھی تھیں، اور ہم نے ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہم نے بات مکمل کی تھی پچھلے ہفتے، وہ حضرت سیدہ کیلا جو ہیں ام نمار،
ان کی ایک حدیث ہے، یعنی ان سے ریلیٹڈ ایک حدیث ہے جس پہ ہم نے بات مکمل کی تھی کہ سیدہ کیلا جو ہیں ام نمار، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، وہ بزنس وومن تھیں اور انہوں نے کہا کہ میں خرید و فروخت کرتی ہوں۔ بارگیننگ پر یہ حدیث ہمیں جو ہے نا وہ بات بتا رہی ہے کہ وہ کہتی تھیں کہ میں خرید و فروخت کرتی ہوں، جو چیز میں نے خریدنی ہوتی ہے تو میں کیا کرتی ہوں، اس کے کم دام لگاتی ہوں۔ یعنی پہلے بالکل، یعنی اگر فرض کریں 100 روپے کی چیز ہے تو میں 10 روپے سے آغاز کرتی ہوں، پھر میں دام بڑھاتے بڑھاتے، ظاہر ہے سیلر نے وہ پیسے نہیں دینے، تو میں دام بڑھاتے بڑھاتے کیا کرتی ہوں، اس قیمت پر آ جاتی ہوں جو کہ جس میں مجھے لگتا ہے کہ ہاں یہ میں لے سکتی ہوں، یعنی میرے نزدیک وہ ٹھیک قیمت ہوتی ہے۔ 10 10 روپے بتانے میں مجھے پتا ہے کہ یہ کم قیمت بتا رہی ہوں، لیکن میں جان کر ایسا سودا کرتی ہوں تاکہ جو سیلر ہے، یعنی انہوں نے یہ صورتحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھی تھی، تاکہ وہ جو سیلر ہے وہ کیا کرے، جب بار بار کم کرواتے کرواتے آخر کار وہ صحیح قیمت پر آ کر مجھے وہ سامان دے ہی دے، وہ پروفٹ نہ لے سکے۔ اور اسی طریقے سے جب میں نے بیچنا ہوتا ہے تو میں کیا کرتی ہوں، زیادہ دام بتا دیتی ہوں۔ جب میرے ساتھ بارگیننگ کی جاتی ہے تو پھر میں آخر کار جس پروفٹ مارجن پہ میں نے آنا ہوتا ہے نا، تو میں اس طرح کم کرتے 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 وہاں تک آ جاتی ہوں، اور جو بائر ہے وہ سمجھتا ہے کہ اس نے میرے سے سستی چیز خرید لی۔ تو یہ جو بارگیننگ ہے نا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع کر دیا تھا، اور کیا کہا تھا کہ قیلا یہ اچھا کام نہیں ہے، جو چیز جتنے کو بیچنا چاہتی ہو اتنے ہی دام بتاؤ، یعنی جو اس کی اصل ویلیو ہے اس کے مطابق ریٹ بتایا جائے، اور لینے والا اگر چاہے گا تو لے لے گا، اور اگر نہیں تو پھر کیا کرے گا، نہیں لے گا۔ یعنی اس طریقے سے بارگیننگ، یہ ابن ماجہ کی حدیث تھی۔ پھر اس کے بعد ہم مزید دیکھتے ہیں کچھ احادیث کی روشنی میں السابق فالسابق کا جو ہے قانون لگتا ہے۔ اس میں بھی ہم حدیث دیکھتے ہیں، سیدنا سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب دو صاحب اختیار ایک ہی چیز خریدیں تو وہ چیز اس کی ہوگی جس نے پہلے خریدی تھی، ٹھیک ہے۔ یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے، یعنی جس نے پہلے بائی کر لی ہے، پہلے ڈیل کر لی ہے، وہ چیز اس کی ہوگی، بیچ میں کوئی بعد میں آ کے ڈیل کرے گا تو اس کا رائٹ نہیں بنتا۔ اب یہ ڈیلی ڈے ٹو ڈے ہماری جو چیزیں ہیں پیش آنے والے سابقے ہیں، کیونکہ ہم بھی بائنگ سیلنگ ویمن، ہم خواتین کے ہونے کے ساتھ ساتھ ہم شاپنگ بھی کرتی ہیں۔ اب اس کے علاوہ قیمت بتانا، اگر آپ نے کوئی خرید و فروخت بتانی ہے تو مال کی قیمت جو ہے وہ کیا کرے گا، جو صاحب مال ہے وہی لگائے گا۔ اور ایک چیز جو بہت اہم ہے وہ یہ بتائی گئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، دارقطنی بیہقی کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کوئی ایسی چیز خریدی جسے اس نے دیکھا نہ ہو، یعنی بلائنڈ ڈیل کی، تو دیکھنے کے بعد اسے اختیار ہے کہ وہ سودا بحال رکھے یا فسخ کر دے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں ہم دیکھیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت حدیث کہی تھی، اب اس میں ہمارے پاس آج کل کی دور میں ایسی کوئی کنڈیشن ہے تو آپ دیکھیں آن لائن شاپنگ آج کل کے کنڈیشن جو ہے نا اس میں اپلائی ہوتی ہے، اور آج کل آن لائن شاپنگ کا کتنا زیادہ ٹرینڈ ہے۔ اور ہوتا کیا ہے کہ ہم جو ہے ایک چیز جو ہے عام طور پہ اس کی ایک پکچر شیئر کر دی جاتی ہے اور ہمیں بتا دیا جاتا ہے اس کی اتنی قیمت ہے، اور ہمیں ضرورت ہوتی ہے، آن لائن شاپنگ کا اتنا ٹرینڈ ہے کہ اب بازار کون جائے، یا پھر یہ کہ اس چیز کو ڈھونڈنے میں ٹائم لگے گا، آن لائن جلدی سے کچھ کلکس پر ہمیں وہ چیز نظر آ جاتی ہے، تو لوگ پھر وہ منگا لیتے ہیں، اور اکثر ایسے میں کیا کیا جاتا ہے، فراڈ کیا جاتا ہے، اور وہ چیز جو دکھائی جاتی ہے اس کے بجائے کچھ اور چیز بھیج دی جاتی ہے۔ سب سے پہلا باطل مال کس نے کھایا؟ جس نے بھیجی تھی، اس نے آپ کو کوئی اور تصویر دکھائی اور اس کے بعد آپ کو کوئی اور چیز بھیج دی فراڈ کے ذریعے۔ اب اسلام کہتا ہے ہماری شریعت کی روح سے کہ وہ چیز جو ہے، جو بائر ہے وہ واپس کر دے، وہ اختیار رکھتا ہے، اس کو رائٹ ہے کہ وہ ریٹرن کر دے۔ اور آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں یعنی ہم بحیثیت مسلمان اپنے ملک میں، ہم اپنے ہی ملک کا جائزہ لیں تو ایسی کوئی چیز جو ہے ریٹرن والی، اس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ایکسکیوز می اس کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، حالانکہ ہمارا دین ہمیں، لیکن ویسٹ نے یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ پروموٹ کی ہیں، وہ ریٹرن بھی کرتے ہیں، کئی کئی دن کے بعد ان کی ریٹرن پالیسیز ہوتی ہیں جو واپس کر دی جاتی ہیں، پسند نہیں آئی واپس کر دیا، تھوڑا سا استعمال کیا واپس کر دیا۔ لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، حالانکہ یہ ساری چیز جو ہے یہ ہمارے ہی ریلیجن میں، ہمارے دین اسلام نے جو ہے سیلر کو ایک رائٹ، بائر کو ایک رائٹ دیا ہے کہ اگر اس کو پسند نہیں آئی، اس نے کوئی ایسی چیز جو تھی وہ دیکھی جو اس کو پسند نہیں آئی، اس نے آن لائن شاپنگ کر لی، بلائنڈ ایک ڈیل تھی، تو اس کے بعد وہ اس کو واپس رکھنے کا اختیار، واپس کرنے کا اختیار رکھتا ہے، لیکن ہمارے پاس ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو اب یہ جو ہے، یہ جو مال بائر نے کھا لیا یہ باطل ہے، یعنی باطل کی دیکھیں کتنی قسمیں ہیں۔
اس کے علاوہ جو ہے مزید کیا صورت ملتی ہے کہ جو بھی چیز خریدی جائے یا بیچی جائے اس کا ویٹ کر لیا جائے. دیکھیں کچھ چیزیں جو ہیں کلوز میں ہوتی ہیں، کچھ ملی گرامز میں ہوتی ہیں، لکوڈ کا الگ پیمانہ ہے، سالڈ کا الگ پیمانہ ہے، اور گیس جو اس طرح کی کوئی چیزیں ہوتی ہیں ان کا ایک الگ پیمانہ ہے. تو ان کو ان کے مطابق اس کو ناپا جائے. ایکسکیوز می. تو ان کے مطابق جو ہے وہ ان کو ناپا جائے اور پھر اس کے بعد تول کر یہ سودا کیا جائے. یہ ہماری شریعت کی روح سے جائز ہے. یعنی کوئی ایسی چیز نہ بیچی خریدی جائے کیونکہ جس سے نقصان ہو. دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید میں آیات نازل کی ہیں، اس کی وضاحت بہت اچھے طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں مل جاتی ہیں. اور آپ دیکھیں کہ کنزیومر رائٹس اس میں آج دیکھیں کنزیومر جو ہیں عدالتیں، سائبر کرائم، یعنی اس میں جہاں پہ ایسی جو چیزیں ہیں نا وہ رائٹس پریکٹس کیے جاتے ہیں، ایسی جو ہیں کنزیومر رائٹس کے لیے ایسی ایسوسیشنز بنا دی گئی ہیں. لیکن اسلام نے 1400 سال پہلے جو ہے بائنگ اور سیلنگ، بائر کے بھی رائٹس کو پروٹیکٹ کیا اور سیلر کے رائٹ کو بھی پروٹیکٹ کیا. اور یہ اگر اس میں سے کسی کی حق تلفی ہوتی ہے تو کھانے والے مال کا، جس نے کھایا ہے مال، وہ باطل مال ہے. تو یہاں سے ہمیں مزید پتہ چل رہا ہے. اس کے علاوہ راستے میں سودا نہ کرنا، یعنی دیکھیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ غلہ وغیرہ کے قافلوں کو آگے جا کر نہ ملو. جو کوئی آگے جا کر مال خریدے اور بعد میں مال کا مالک منڈی میں آئے تو وہ اس سودے کو ختم کرنے کا اختیار رکھتا ہے. یہ مسلم کی حدیث ہے. اب دیکھیں ہم کہیں گے کہ اس ہماری زندگی میں تو کوئی لینا دینا نہیں، لیکن یوزلی کیا ہے، کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی وے میں کبھی نہ کبھی اس سے واسطہ پڑ سکتا ہے. یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ یوزلی اگر کسی کو پتہ چلتا ہے، پہلے زمانوں میں تو یہی ہوا کرتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، کہ جب قافلے آتے تھے نا تو سامان لے کر آتے تھے، کبھی شام سے کبھی یمن سے. تو ان کی جو ٹریڈ ہے، جب منڈی میں آ جاتا تھا وہ سامان تو پھر اس کی ٹریڈ کی جاتی تھی، وہاں سے لوگ خریدا کرتے تھے. بعض لوگ ایسے تھے جو زیادہ فائدہ حاصل کرنے کے لیے وہ راستوں میں ان قافلوں سے مل لیتے تھے آگے جا کر، کہ اس سے پہلے کہ منڈی میں آئے ہم اپنے دام بتا کر، اپنے ریٹس بتا کر یہ چیز بائی کر لیتے ہیں. اب اس سے کیا ہوتا تھا کہ تھوڑے بتاتے تھے، ابھی تک وہ سیلر مال لے کر منڈی میں آیا ہی نہیں، اسے پتہ ہی نہیں کہ اس کے مال کا کیا ریٹ لگے گا، لیکن دوسرا جو ہے اس نے راستے میں ہی جا کے اس سے وہ مال خرید لیا اور کم پیسوں میں خرید لیا. تو اسلام نے کیا رائٹ دیا یہاں پر سیلر کو، کہ اگر وہ مارکیٹ میں آتا ہے اور اسے پتہ چلتا ہے کہ اس کی چیز کی ویلیو زیادہ تھی، اسے کم ریٹ ملے ہیں، مارکیٹ میں زیادہ دام مل سکتے تھے، تو کیا کرے، وہ اپنا سودا جو ہے وہ ختم کر سکتا ہے. تو آپ دیکھیں جگہ جگہ پہ بائرز کو، سیلرز کو رائٹ دیے گئے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ رائٹ دینے کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا جو اس میں حق تلفی کرے گا یہ باطل طریقے سے مال کھانا ہے. اور اس کے علاوہ سودا خراب کر دینا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی مسلمان اپنے بھائی کے چکائے ہوئے سودے پر سودا نہ چکائے. یعنی پہلے سے کسی کی کوئی ڈیل چل رہی ہے، شاپنگ چل رہی ہے، تو اس پہ جا کے یہ نہ کہے کہ میں آپ کو زیادہ پیسے دے دوں یا دے دوں گا یا دے دوں گی تو آپ مجھے یہ دے دیں. آپ کو پسند آ گئی اور آپ کہیں گے میرے سے اس سے تھوڑے سے پیسے زیادہ لے لو، زیادہ رقم کا لالچ دے کر. یہ بھی کیا ہے، اس سے سودا خراب ہوگا، اور یہ بھی اسلام میں جائز نہیں ہے، اسلام کی روح سے جائز نہیں ہے. اور اس کے علاوہ اگر کسی کی آپس میں ڈیل چل رہی ہے تو تیسرا آدمی اس میں اپنی ڈیل، یعنی اگر ہم کہیں پہ چیز خرید رہے ہیں، کوئی اور آ کے کہے کہ نہیں یہ تو مجھے دے دیں، تو یہ بھی وہی بات ہے. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص اپنے بھائی کے سودے پر سودا نہ کرے اور نہ اپنے بھائی کی منگنی کی بات کے درمیان اپنی منگنی کی بات کرے. ہاں اس کی اجازت سے ایسا کر سکتا ہے. یعنی فرض کریں کسی کی بات اگر کہیں چل رہی ہے اور آپس میں کہ ایسی کوئی سودے میں ڈیل کرنے میں بھی ہے اور اس کے علاوہ تجارت میں اور ساتھ ساتھ منگنی میں بھی، حدیث یہ وضاحت کر رہی ہے اور مسلم کی حدیث ہے یہ، کہ اگر کسی کی کہیں پہ بات چل رہی ہے، کوئی پروپوزل آیا ہوا ہے، تو اگر کسی کو اسی کسی رشتہ دار کو پتہ چلے اور وہ بیچ میں اپنا رشتہ ڈال دیں تو یہ چیز جو ہے یہ بھی مناسب نہیں ہے. اگر کسی کی بات چل رہی ہے منگنی کی، اگر کوئی دوسرا کہے کہ ہاں آپ ایسا کر سکتے ہیں دیکھ لیں اگر، تو پھر وہ ایسا کر سکتا ہے. ادروائز اپنی مرضی سے کہیں اور کسی کی بات پکی ہونے والی ہے اور بیچ میں آ کر اپنا پروپوزل پیش کر دے اور وہاں سے رشتہ توڑوا دے، یہ بھی اسلام میں جائز نہیں ہے. اب یہ باطل سے حوالے سے تھا، لیکن چونکہ یہ حدیث میں آ گیا تو اس کو بھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے چوری کا مال خریدا
جبکہ وہ جانتا تھا کہ وہ چوری کا مال ہے، تو وہ چوری کے گناہ اور اس کی سزا میں برابر کا شریک ہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ بہقی کی حدیث ہے، اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، جس کو پتا تھا، اس کو پتا ہے کہ یہ آدمی کہیں سے چوری کا مال لایا اور اس نے بیچ دیا ہے، اب جو خرید رہا ہے نا اس سے، اس کو چور جیسی ہی سزا ملے گی اللہ کے نزدیک، یعنی سارق جیسی ہی سزا ملے گی، اور اسی کے گناہ میں وہ برابر کا شریک ہوگا، کیونکہ ایسی چیزوں کو پروموٹ کرنے کے بجائے ڈیموٹ کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یعنی وہ لوگ جو اپنا کسی انہوں نے ٹریڈ کی اور ان سے ریٹرن کر یعنی جو ریٹرن لے لیتے ہیں اپنے سودے کو، ان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنا سودا واپس موڑ لے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی لغزشوں کو بھی واپس لے لے گا۔ کتنی بڑی بات ہے کہ اگر کسی نے کسی کو کوئی چیز بیچی ہے، اس میں کوئی فلا نکل آئے اور وہ کہے کہ جو خریدنے والا کہ نہیں مجھ سے آپ واپس لے لے، میں نے نہیں لینی، تو اگر کوئی ایسی چیز ریٹرن واپس ایکسیپٹ کر لیتا ہے تو اس کو کیا ہوگا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن اس کی لغزشیں جو ہیں وہ بھی واپس لے لیں گے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بہت اہم چیز، مسجد میں خرید و فروخت کرنا۔ گو کہ ہم خواتین تو مسجد میں اس طرح کی جا کے نہیں بیٹھتی اور کوئی ایسی ڈیلز نہیں کرتی، مرد ہیں، لیکن ہمارے گھروں میں بھی مرد ہیں نا، تو ہم ان کو بھی اس چیز میں گائیڈ کر سکتے ہیں کہ مسجد میں جو ہے کسی بھی قسم کی کسی کے ساتھ کوئی ڈیل نہ کی جائے، کہیں کوئی بیچ رہا ہے، کوئی کاروبار، کہیں کوئی پلاٹ کی بات ہے، کسی گھر کی بات ہے، کسی گاڑی کی بات ہے، ہوتا ہے نا مرد بیٹھتے ہیں آپس میں تو کوئی ایسی چیز ہو جاتی ہے تو کہیں نہ کہیں کوئی ڈیل کر کے، اچھا آپ فلاں فلاں یہ چیز جو ہے سیل کر رہے ہیں تو چلے بات کرتے ہیں اس پہ، کہ وہ ایک اکٹھے بیٹھ کر جو ہے جمع ہونے کی جگہ ہے، مختلف جو ہے ایک ہی کمیونٹی کے لوگ اس جگہ پہ جمع ہوتے ہیں، تو اس کو سخت ناپسند کیا گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم مسجد میں کسی کو کوئی چیز بیچتے یا خریدتے دیکھو تو اسے کہو کہ اللہ تمہارے تجارت میں فائدہ نہ دے، اور جب کسی کو مسجد میں کوئی گم شدہ چیز ڈھونڈتے دیکھو تو اسے کہو کہ اللہ کرے تمہیں وہ نہ ملے۔ ترمذی کی حدیث ہے۔ اب دیکھیں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ مسجدوں میں اب تو خیر ایسا لاؤڈ سپیکر وغیرہ الاؤ نہیں ہے بہت جگہوں پر، لیکن یوزلی سبب ایریاز میں ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چیز گم جاتی ہے تو کیا کرتے ہیں، مسجد میں اعلان کرایا جاتا ہے۔ یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے، ہمارے دین میں اس کی گنجائش نہیں ہے، اور اس کے علاوہ یعنی مختلف جو اس طرح کے مسجدوں میں اعلان کروائے جاتے ہیں، یہ بھی ہماری شریعت کی روح سے یہ جائز نہیں ہے۔ بہرحال کیونکہ باطل کی بات ہو رہی تھی، پھر تجارت کی بات ہوئی، اور پھر مختلف جگہوں پر جو ہے اس طرح کی بئی کی بات ہوئی تجارت کی، تو مسجدوں میں بھی خرید و فروخت کرنا منع ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کہا ہے یہاں پر اس آیت کے آخر میں، باطلو یہ حکم دینے کے بعد، الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، کہ اللہ یہ کہ تم باہمی رضامندی سے کوئی لین دین کر رہے ہو تو وہ تمہارے لیے جائز ہے، ان اللہ کان بکم رحیما۔ تو اب دیکھیں باہمی رضامندی سے لین دین کرنا، اب اس میں دیکھیں بظاہر سود ہے، سود جو دے رہا ہوتا ہے اور جو لے رہا ہوتا ہے، لینے والا مجبور ہوتا ہے نا، اپنی رضامندی سے لے رہا ہوتا ہے، پوری شرائط لکھتا ہے، مانتا ہے۔ اسی طریقے سے رشوت ہے، اب دیکھیں کسی کا بظاہر اچھے طریقے سے کام نہیں نکل رہا تو وہ اپنی مرضی سے ہی رشوت دیتا ہے کہ ٹھیک ہے میرا کام کر دو، لے لو چار پیسے۔ تو اب اس کے علاوہ جوا، اب آپ دیکھیں جوا جو ہے اسلام میں یہ بھی جائز نہیں ہے، اس میں کیا کرتا ہے کہ وہ اپنی رضامندی سے پیسہ لگا رہا ہوتا ہے، کہ اس کو گن پوائنٹ پہ نہیں کروا رہا ہوتا۔ بظاہر تو دیکھیں ان تینوں میں باہمی رضامندی پائی جاتی ہے نا، ان تینوں چیزوں میں، جوا ہو، سود ہو یا رشوت ہو، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت میں کیا کہا ہے، اللہ یہ کہ آپس کی رضامندی سے ہو، لیکن دیکھیں یہ وہ والی رضامندی نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے جس کا قرآن مجید میں ذکر کیا ہے، یہ رضامندیاں اضطراری ہیں، مجبوری کی رضامندیاں ہیں۔ دیکھیں اگر جس کو آپ قرض دے رہے ہیں، اگر یعنی سود دے رہے ہیں، اگر آپ اسے قرض حسنہ دے دیں تو کیا وہ اس سود پر راضی ہوگا؟ وہ تو آپ سے قرض حسنہ پہلے ایکسیپٹ کرے گا۔ تو یہ تو کسی کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر اس کو اس سے زیادہ رقم ہتھیانے کے لیے سود دیا جاتا ہے، اس میں دل کی رضامندی تو شامل نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے جواری ہیں، ایک جوا کھیلنے والے کو اپنی جیتنے کی امید ہوتی ہے تو وہ کیا کرتا ہے، لگاتا چلا جاتا ہے، لگاتا چلا جاتا ہے، اگر اسے یہ بھی پتا ہو کہ میں ہاروں گا تو کیا وہ پیسہ لگائے گا؟ یعنی رضامندی تو ہے لیکن کیا ہے،
یہ وہ اضطراری کیفیات ہیں جس کی وجہ سے یہ چیزیں جائز نہیں ہیں۔ رشوت لینے والے کو بھی پتا ہے کہ رشوت دیے بغیر اس کو اس کا حق نہیں ملے گا۔ بعض اوقات دیکھیں نا، سرکاری دفاتر میں جو گورنمنٹ آفیسز ہیں وہاں پر کیا کیا جاتا ہے، وہاں پر کام نکلتا ہی نہیں، دنوں چکر لگاتے رہو، اس کے بعد اگر 4 پیسے دے دیے جائیں تو پھر کیا کرتا ہے، وہاں چھوٹے سے چھوٹی سیٹ پر بیٹھا ہوا جو شخص ہوتا ہے نا، وہ بھی جو ڈیزگنیٹڈ ہوتا ہے، وہ بھی چاہے اس کو 500 1000 روپے ایک دیں گے آپ، تب جا کے وہ آپ کی جو فائل ہے وہ آگے پہنچاتا ہے۔ یعنی ایک ایک سیٹ پر جو ہے آپ کو رشوت دینی پڑتی ہے، حالانکہ وہ آپ کا جائز کام ہوتا ہے۔ تو یہ ایک اضطراری کیفیت ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس رضامندی کو جو ہے نا، رضامندی نہیں کہا، یہ بھی باطل ہی ہے۔ سود، رشوت اور جوا، یہ باطل طریقے پر مال کھانا ہے۔ جوئے کے نتیجے میں جتنا مال انسان جیت جاتا ہے نا، وہ باطل مال ہے، وہ حرام مال ہے، وہ جائز نہیں ہے، اسلام میں اس کی گنجائش نہیں ہے۔ اسی طریقے سے سود ہے، اور سود کی ہم نے قباحتیں تو دیکھی ہیں، سود لینے اور دینے والے کے لیے، حتیٰ کہ سود لکھنے والے کے لیے بھی، جو اس کی مکاتبت کرے گا، اس کے لیے بھی انتہائی جو ہے سخت سزائیں ہیں، اللہ کی ناراضگی ہے، اللہ رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے مترادف ہے، نعوذ باللہ۔ اور اس کے علاوہ جو ہے رشوت، تو یہ چیزیں جو ہے باہمی رضامندی پہ جو ہے، اس کو ہم قیاس نہیں کر سکتے کہ یہ باہمی رضامندی ہے تو اللہ تعالیٰ نے باہمی رضامندی کہا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ اس طریقے سے کام کیا جا سکتا ہے۔ رشوت لینے والا، ہم بہت یہ سنتے آئے نا حدیث کے، رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں جہنمی ہیں، الراشی والمرتشی۔ تو لیکن یہ ہے کہ یہ واقعی یہ باطل طریقے سے مال کھانا ہے، اور ایسا سارا مال جو ہے وہ حرام ہے۔ اس کے علاوہ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسی آیت میں کہا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا۔ اب یہاں پہ جو ہے اس آیت سے مراد، اس حصے سے مراد جو ہے، اس جملے کے 3 مطلب ہیں، یعنی مفسرین اس کی الگ الگ وضاحت کرتے ہیں۔ اگر اس کو اسی آیت کے مضمون سے جوڑا جائے، یعنی اسی ریفرنس ٹو دا کانٹیکس میں بات کی جائے، اسی کانٹیکس میں، تو پھر کیا ہے کہ باطل طریقوں سے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ مال دوسروں کا ہضم کر کے، ہڑپ کر کے اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو۔ یعنی یہ مال نہ تمہیں برکت دے گا، نہ تمہیں اللہ کی رضامندی ملے گی، نہ اس سے دنیا میں تمہیں کوئی ثمرہ ملے گا، نہ آخرت میں تمہارے لیے کچھ ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور اگر اس کا دوسرا مفہوم لیا جائے، جو کہ مفسرین نے اس کے کئی مفہوم کیے ہیں، تو ساتھ ساتھ یہ ہے کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، ایک دوسرے کو قتل نہ کرو، یعنی کسی کا مرڈر نہ کرو، کسی کو مارو نہیں، قتل ناحق کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ حقوق العباد میں سب سے بڑا گناہ ہے، حقوق العباد میں سب سے بڑا گناہ ہے ناحق کسی کو قتل کر دینا۔ اور قیامت کے دن جب حقوق العباد کے فیصلے کیے جائیں گے تو سب سے پہلے جس چیز کا فیصلہ ہوگا وہ ہے قتل ناحق، ناحق کسی کو مار دینا۔ ناحق سے کیا مراد ہے کہ جس کو مارنے کا اللہ نے حکم ہی نہیں دیا تھا۔ اللہ نے کس کو مارنے کا حکم دیا؟ قصاص میں، اور وہ بھی کس کا کام ہوتا ہے؟ قاضی کا۔ کسی نے کسی کا یعنی کہ رشتہ دار کو مار دیا تو قصاص میں جو مارا جائے گا، اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت دی، لیکن وہ بھی قاضی کی مرضی سے، یہ نہیں کہ خود گن اٹھائی اور ان کو مار دیا، نہیں، لا اینڈ آرڈر کا خیال کیے ہوئے۔ اس کے علاوہ مرتد کو مار دیا جائے، جو دین سے پھر جاتا ہے، دین میں اس کی سزا موت ہے۔ تو لیکن یہ بھی قاضی کے، یہ کام ہوتا ہے حکومت کا، قاضی کا، خلیفہ کا کام ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا کہا، اس طرح اپنے آپ کو ہلاک مت کرو۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے بھائیوں کو، اپنے جیسے لوگوں کو، اللہ کی مخلوق کو ناحق مت قتل کرو۔ اور تیسرا مطلب جو اس کا لیا گیا ہے کہ خودکشی نہ کرو، وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو مت مارو، اپنی آپ اپنے ہاتھوں اپنی جانیں مت لو، کیونکہ خودکشی بھی کبیرہ گناہ ہے، خودکشی جو ایک حرام موت ہے۔ چنانچہ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تم میں سے پہلے لوگوں میں سے، یعنی انہوں نے ایک واقعہ ذکر کیا کہ کسی ایک شخص کو پہلے لوگوں میں سے پھوڑا نکلا تھا، یعنی پھوڑا بھی اس طرح کا تھا، ناسور جو بن جاتا ہے اور وہ انتہائی تکلیف دہ ہو جاتا ہے۔ جب اسے زیادہ تکلیف ہوئی، یعنی اس کا کوئی علاج نہیں تھا، پہلے تو سرجریز نہیں ہوا کرتی تھی، پہلے دور کی بات انہوں نے ذکر کی، کہ جب اسے اتنی زیادہ تکلیف ہو گئی شدت کی، تو اس نے اپنے ترکش سے تیر نکالا اور اس پھوڑے کو چیر دیا۔ وہ یہ سوچ رہا تھا کہ میں اس سے ختم، یعنی اس کو ختم کر دوں، اس پھوڑے کو ہی۔ پھر اس سے خون بند نہ ہوا یہاں تک کہ وہ مر گیا، یعنی اتنی بلیڈنگ ہوئی ایکسیسو کہ وہ شخص مر گیا۔ اب یہ خودکشی تھی، کیونکہ اس کو پتا تھا یہ اپنا علاج خود نہیں کر سکتا۔ اس تکلیف کی شدت میں آ کے اس نے کیا کیا، اس پھوڑے کو چیرا، اتنا خون بہا کہ وہ مر گیا۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے اس پر جنت کو حرام کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے کیا کیا تھا، اس تکلیف پر صبر نہیں کیا تھا، اور اگر اس کو موت، کیونکہ موت تو اس کو آ ہی جانی تھی اس وقت، اتنے ہی اسی ہی وقت آ جانی تھی، لیکن
وہ اس نے سبب اپنے آپ کو بنا لیا، خود بنا لیا. اور اللہ تعالیٰ نے جو انسان اپنے ہاتھوں اپنی جان ختم کر لیتا ہے تو دیکھیں اس کو حرام کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہو چکا ہوتا ہے. اس کو نہیں یہ امید رہتی کہ اللہ تعالیٰ اس کی مشکل کو ختم کر دے گا، اس کی تکلیف کو راحت میں بدل دے گا. تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ پھر اپنی جان خود لے لیتا ہے. آپ دیکھیں ایسے ڈیسپریٹ مومنٹس ہوتے ہیں جن میں خودکشیاں کی جاتی ہیں، اور آج کل جیسے خودکشی کے بڑھتے ہوئے ٹرینڈز ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پر اتنے ہائپر ہو جاتے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے اسکول میں رزلٹ اچھا نہ آنے پر خودکشیاں کر لیتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ پیچھے سے ان کو اتنا یعنی اتنا پریشرائز کر دیا جاتا ہے، اتنا فیئر ان کے دماغوں میں بھر دیا جاتا ہے کہ اگر تم نے اچھے نمبر نہ لیے تو پتہ نہیں تمہارے ساتھ کیا ہو جائے گا. پھر انہیں آگے اس نمبروں سے آگے کوئی دنیا نظر ہی نہیں آتی، اور وہ اتنے مایوس ہو جاتے ہیں. کیونکہ دیکھیں چھوٹے بچے تو چھوٹے ہیں نا، یہ بڑوں کا کام ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کہا کہ اپنے اوپر یعنی اپنے آپ کو قتل نہ کرو. تو اس میں بہت سارے فیکٹرز آ جاتے ہیں خودکشی میں، اور یہ شیطان کا کام ہوتا ہے. وہ اس لمحے میں جب انسان کمزور پڑتا ہے کیا کرتا ہے؟ اس کو جہنم کی طرف لے جاتا ہے، اللہ سے مایوس کرتا ہے. مایوسی کو اسی لیے کفر کہا گیا کہ انسان مایوس ہو جاتا ہے اللہ سے اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے اور اللہ تعالیٰ کی بخششوں سے، اور اس کو کوئی امید نہیں رہتی اور وہ اپنی زندگیوں کو ختم کر لیتا ہے. تو یہاں پہ کیا کہا کہ میں نے یعنی حدیث ہمیں بتا رہی کہ اس پہ جنت حرام ہے اور یہ خودکشی ایک حرام موت ہے. تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منع کر دیا، اور ساتھ کیا کہا؟ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا. اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا ہے، اللہ سے امید رکھو، رحمت جو ہے تمہاری طرف بھیجے گا. وقتی آزمائشیں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، بعض اوقات بہت زیادہ تکلیفیں آ جاتی ہیں. آپ دیکھیں حضرت ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال لیں، بیماری سے آزمائے گئے تھے، صبر کیا. کتنی تکلیف تھی کہ جسم میں کیڑے پڑے ہوئے تھے، اور کتنے سال، 18 سال کم و بیش جو ہیں انہوں نے وہ تکلیف برداشت کی. اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوئے، اللہ سے دعا کرتے رہے. الٹیمیٹلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو پھر وہ بلندی دی. تو آزمایا ہر انسان جاتا ہے، لیکن آزمائشیں جب آتی ہیں اس سے گھبرا کر، اللہ سے مایوس ہو کر خودکشیاں کر لینا جو ہے یہ حل نہیں ہے، یہ ایک حرام موت ہے. پھر ایسا انسان کیا کرے گا؟ حدیث کا مفہوم ہے نا کہ جس چیز سے، جس آلے سے وہ اپنے آپ کو ختم کرے گا، پھر جہنم میں اس کی سزا وہی ہوگی، جہنم میں بھی جائے گا، اور اس کے بعد اسی طریقے پر اپنے آپ کو ختم کرتا رہے گا، قتل کرتا رہے گا. گولی سے مارا تو گولی مارتا رہے گا اپنے آپ کو ہمیشہ، پھندا لگایا تو پھندا لگاتا رہے گا، اس کی تکلیف کم ہے. زہر کھایا تو زہر کھاتا رہے گا. یعنی اس طریقے پر ایسی موت اور اس کی سزا جو ہے پھر اس کو ہمیشہ اسی صورت میں دی جائے گی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ محفوظ رکھے ایسے کمزور لمحوں سے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں، اللہ تعالیٰ پر توکل ہمارا مضبوط ہو کہ ہم کسی بھی صورت میں اس سے مایوس نہ ہوں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ رحم کرنے والے ہیں. اگلی آیت، آیت نمبر 30 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں اور جو شخص از راہ ظلم اور زیادتی ایسے کام کرے گا ہم جلد ہی اسے دوزخ میں ڈال دیں گے، اور اللہ کے لیے یہ کام بہت آسان ہے. یعنی اب کس کی بات ہو رہی ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بات کر دی، پہلے سب سے حکم دیا ولا آپس میں باطل طریقے پہ مال مت کھاؤ، اور پھر اس کے بعد کیا کہا کہ تجارت جو ہے اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر کرو، لین دین مال جو ہے اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر کرو، اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اپنی جانوں کو نہ مارو. جو ایسے کام کرے گا، جو ایسے ظلم اور زیادتی والے کام کرے گا تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اسے دوزخ میں ڈال دیں گے. دیکھیں اللہ نے رحمت کا بھی ذکر کیا اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ جو ظلم و زیادتی سے باز نہیں آئے گا، جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی طرف نہیں دیکھے گا، تو ہم پھر کیا کریں گے؟ اسے دوزخ میں ڈال دیں گے. اور اللہ کے لیے یہ کام بہت آسان ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا کہا؟ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا. جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہے اللہ تعالیٰ کو اس کی پھر پرواہ نہیں، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں ڈال دیں گے. تو دیکھیں جہاں اللہ کی رحمت ہے نا وہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی دوزخ، اللہ تعالیٰ کا عذاب بھی ہے. تو قرآن مجید جو ہے جہاں پر ابشار کرتا ہے وہاں انذار بھی کرتا ہے، ہمیں بتاتا بھی ہے کہ اگر پہلے بتاتا ہے بات مان لی تو کیا ہوگا، تمہیں کون سی جنتیں ملیں گی، کون سی بشارتیں ہیں، کون سی رضامندیاں ہیں. اور اگر بات نہیں مانو گے، اللہ نے روک دیا یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر، اگر ان چیزوں سے باز نہیں آؤ گے، اپنے آپ کو ہلاک کر لو گے، تو اس ہلاکت کے ساتھ ساتھ کیا ہوگا؟ آخرت میں تمہارا انجام عذاب جہنم ہے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے. پھر آگے مزید اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی کے ساتھ مزید کچھ احکامات دے دیے ہیں. آیت نمبر 31 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کبائر یعنی کبیرہ گناہوں کی بات ہے، اور اس کے لیے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ
نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما، ساتھ ہی بشارت بھی دی ہے، ساتھ ہی خوشخبری بھی دی ہے، امید بھی دی ہے۔ کیا کہا کہ جن بڑے بڑے کاموں، گناہ کے کاموں سے یعنی کبیرہ گناہوں سے تمہیں منع کیا گیا ہے، جن سے روکا گیا ہے، کس میں؟ کتاب اور حدیث کے ذریعے۔ اگر تم ان سے بچتے رہے تو ہم تمہاری چھوٹی موٹی برائیوں کو تم سے، تمہارے حساب سے محو کر دیں گے، مٹا دیں گے، تمہارے صغیرہ گناہوں پر تمہیں نہیں پکڑیں گے، اور تمہیں کہاں داخل کریں گے؟ عزت کی جگہ یعنی جنت میں داخل کریں گے۔ ندخلکم مدخلا کریما، جنت عزت والی جگہ ہے، کیونکہ جنت میں جانا جو ہے اتنا بڑا اعزاز ہے، اور جو جنت میں داخل ہو جائے گا اس کے لیے ہمیشہ کے پروٹوکولز ہیں، اس کو ہمیشہ اتنی عزت سے نوازا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا اس کے لیے کرنا کیا ہے؟ کبیرہ گناہوں سے بچنا ہے، بڑے بڑے گناہوں سے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ بڑے گناہوں سے جن سے تمہیں روکا ہے، اگر تم ان سے بچ گئے تو پھر ہم تمہارے چھوٹے گناہوں کو معاف کر دیں گے، کیونکہ یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اور دیکھیں اب یہاں پہ بڑے کبیرہ گناہوں کو سمجھنا ہوگا نا، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا کہا کہ کبیرہ گناہوں سے بچو گے تو چھوٹے گناہ معاف ہو جائیں گے، لیکن اس میں کبیرہ گناہوں کی لسٹ بھی ہم دیکھیں گے، اور کیا چھوٹے گناہ بھی کبیرہ بن جاتے ہیں اس کو بھی ہم دیکھیں گے۔ حدیث کے ذریعے دیکھتے ہیں، حدیث میں جن کبیرہ گناہوں کا ذکر آیا ہے، دیکھیں نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ہمارے لیے رحمت للعالمین ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کبیرہ گناہوں سے بچ جاؤ۔ اب ہمیں کیا پتا کہ کبیرہ گناہ کون سے ہیں، کن سے بچنا ہے؟ اور بعض اوقات ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ جھوٹ بھی کبیرہ گناہ ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں نا۔ تو النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے ان کی احادیث سے ہمیں مکمل وہ رہنمائی مل جاتی ہے۔ اور حدیث میں کیا بتاتے ہیں؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچ جاؤ۔ ہلاک کرنے والے یعنی تمہیں ہلاک کر دیں گے، کہیں کا نہیں رہنے دیں گے، جہنم میں لے جائیں گے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کون کون سے ہیں؟ 7 موبقات کہا جاتا ہے، ہلاک کرنے والے وہ کون کون سے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اس کی تو معافی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ صرف ذات میں نہیں کہ نعوذ باللہ کوئی یہ کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اللہ ایک ہے لیکن پھر اللہ کی صفات میں شرک کرنا شروع ہو جاتا ہے، تو یہ بھی شرک ہے نا، کہ دعائیں کسی اور سے مانگ رہے ہیں، منتیں کہیں اور مانگی جا رہی ہیں، چڑھاوے کہیں اور چڑھائے جا رہے ہیں، کسی اور کے نام کی نیازیں دی جا رہی ہیں۔ شرک اللہ کو نہیں پسند، تو شرک جو ہے یہ کبیرہ گناہ ہے، کہیں اور ماتھے ٹیکنا یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ مانگنا صرف اللہ سے ہے، داتا صرف اللہ ہے، نوازنے والا صرف اللہ ہے، مشکل کشا اللہ ہے، غوث اللہ ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کہا؟ ان کبیرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، تو کبیرہ گناہوں کی لسٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے امت کو بتا دی۔ شرک سے بچ جاؤ، چاہے شرک اکبر ہے یا اصغر ہے، شرک چھپا ہوا ہے اللہ کی ذات میں ہے یا اللہ کی صفات میں ہے، ان سے بچ جائیں۔ اگر انسان شرک سے اپنا دامن بچا کر چلے گا نا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ ایک حدیث میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بندہ زمین بھر گناہ لے کر اللہ سے ملے لیکن اس حال میں مرا ہو کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو، تو اللہ تعالیٰ بھی زمین بھر بخشش لے کر اس شخص سے ملے گا۔ کتنی بڑی بشارت ہے۔ لیکن شرک سے بچنا ہوگا، اور شرک کی باریکیوں کو معلوم کرنا ہوگا، توحید پہ رہنا ہوگا، حنیف یکسو مسلمان ہونا ہوگا جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ ہم نے پیچھے پڑھا نا ان کو امت کہا گیا، حنیف یکسو۔ تو پھر اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ اللہ کی ذات کے ساتھ ساتھ ان چیزوں کو بھی یہ بھی میٹر کرتی ہیں۔ دیکھیں اس کے لیے ضرورت کیا ہے؟ اللہ سے اس شرک سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ کی معرفت حاصل کریں۔ ہمیں اللہ کی پہچان ہی نہیں ہے، ہمیں اللہ کا پتہ ہو، ہم سے کوئی پوچھے اللہ کون ہے تو ہم کہیں گے ہمارا مالک، ہمارا خالق۔ اس کے علاوہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات کیا ہیں، ہم نے کبھی اس گہرائی میں جانے کی کوشش ہی نہیں کی۔ اگر ہمیں اللہ کی صفات کے ذریعے اللہ کی معرفت ہو جائے نا، تو ہم یہاں وہاں اپنی باتیں کہتے نہ پھریں، ہم یہاں وہاں اپنے ماتھے رگڑتے نہ پھریں، ہم ادھر ادھر کو سہارا سمجھتے نہ پھریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہی سہارا بنا لیں اور شرک سے بچ جائیں۔ تو شرک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 جو بڑے ہلاک کرنے والے گناہ ہیں، شرک باللہ ہے۔ پھر دوسرا ہے جادو، جادو کرنا یا کروانا، یہ کبیرہ گناہ ہے، یہ انسان کو ہلاک کر دے گا، اور یہ کفر کے زمرے میں آتا ہے۔ جادو کرنے والا اور کروانے والا، بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم پہ جادو ہو گیا، اب ہم صرف اس کا توڑ کر رہے ہیں، ہم کسی کو نقصان تھوڑی دے رہے ہیں، لیکن اس توڑ کرنے کے لیے بھی آپ کہاں پہنچے؟ کاہن کے پاس پہنچے نا۔ آپ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بتائے ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات کے ذریعے اس کا توڑ نہیں کیا؟ کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے لیے ہمیں رہنمائی نہیں دی؟ دیکھیں اسی چیز کے لیے ہمارے سامنے سنت پیش کر دی گئی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کیا گیا،
بڑا سخت جادو تھا، اور اس جادو کا توڑ کیسے کیا گیا؟ کسی کاہن کے پاس جا کر کیا گیا، کسی اور کے اوپر تعویذ ڈلوائے گئے، یا پتہ کروایا گیا کہ ہاں یہاں سے اس نے فلاں نے جادو کیا تو اب اس کے اوپر بھی تعویذ کر؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ تو یہ جو کرنا ہے اور جو کروانا ہے، یہ دونوں انسان کو کفر، اسلام کے دائرے سے خارج کر دیتے ہیں، یہ ہے کبیرہ گناہ۔ اور آج دیکھیں جگہ جگہ یہ کام استعمال ہو رہا ہے، حسد ہے، بغض ہے، اور جلدی ہے، بے صبرا پن ہے، انسان کے اندر اتنا اناد ہے، اتنا فرسٹریشن ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں، دوسروں پر نکالتے پھرتے ہیں، ذرا سی کسی کو خوش دیکھا تو جلدی سے پہنچ گئے، اور پھر ایسے، کیونکہ شیطان کے ایسے چیلے جگہ جگہ موجود ہیں، اپنے جو ہے انہوں نے نیٹ ورکس بنائے ہوئے ہیں، تو جن کے ایمان پھسل جاتے ہیں، ذرا سی رسک میں کمی ہوئی جلدی سے پہنچ گئے اپنا رسک بڑھوانے، تو انسان کا اللہ پر توکل ختم ہو گیا نا، تو اسی وجہ سے وہ کہاں چلا جاتا ہے؟ نقصان پہنچانے، یا اپنے ہی لیے، بعض لوگ کہتے ہیں ہم کسی کو نقصان تھوڑی پہنچا رہے ہیں، ہمارے رزق میں بندش ہے، ہماری کسی فلاں بچے کی شادی نہیں ہو رہی تو اب یہ جا کر یہ کام تو کروانا ہے نا تاکہ یہ مسئلہ تو حل ہو، ہم کسی کو نقصان تھوڑی پہنچا رہے ہیں۔ آپ نے اللہ کا راستہ چھوڑ دیا، آپ نے اللہ کو سہارا نہیں سمجھا، کیا اللہ کو علم نہیں ہے کہ اس بچے کی شادی کب ہونی؟ کیا رازق اللہ نہیں ہے؟ واللہ خیر الرازقین، وہ رزق اس بندے نے بندش ختم کرنی ہے، اس کاہن نے آپ کی بندش ختم کرنی ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو رزق دینا ہے، جس کے لیے کشادہ کرتا ہے، اللہ نے بار بار قرآن میں کہا جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، تو جب اس نے کشادہ کرنا ہوگا اس سے مانگیں، اس نے مانگنے کے طریقے بھی بتا دیے، کس وقت مانگنا ہے، کون سی دعائیں کب قبول ہوتی ہیں، اس نے وہ بھی بتا دیا۔ تو بجائے اس سے کہ اللہ سے لو لگائیں، انسان کا اللہ پر توکل نہیں رہتا تو پھر وہ جادو کرتا کراتا ہے۔ جادو کبیرہ گناہ ہے، ہلاک کرنے والا موبقات میں سے ہے، تو اس سے بھی بچنے کی ضرورت ہے۔ تیسری چیز ہے کسی کو ناحق قتل کر دینا، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے جسے اللہ نے حرام قرار دیا، اس پہ ابھی ہم نے بات کر لی تھی۔ اس کے علاوہ سود کے بارے میں بھی بات ہوئی کہ سود بھی کبیرہ گناہ ہے، سود کرنے، لینے والا، دینے والا کیا ہے؟ اللہ اور رسول سے جنگ۔ آپ سوچیں کوئی اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کر کے کہیں جا سکتا ہے، بچ سکتا ہے؟ اس کا کوئی حال ہونے والا ہے؟ تو سود لینا اور دینا وقتی فائدے کے لیے، تھوڑے سے مال کے لیے، کہاں لے کے جائیں گے وہ مال؟ وہ قبر میں بھی ساتھ نہیں جائے گا، کتنا فائدہ دے دے گا؟ تو پھر کیا ہے؟ یہ کبیرہ گناہ ہے، اسے چھوڑ دے انسان تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو تو ویسے ہی معاف کر دیں گے۔ یتیم کا مال کھانا کبیرہ گناہ ہے، یتیم کا مال کھانا، کیونکہ اس وقت اس کا کوئی کسٹوڈین نہیں ہوتا، اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، اس کے مال سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، اس کو بے آسرا سمجھ لیا جاتا ہے، اس کا والی اللہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یتیم کے اتنے رائٹس رکھ دیے، یتیم کے ساتھ حسن سلوک پر اتنی بشارتیں رکھ دی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت رکھ دی جنت میں۔ تو اور یتیم کا مال کھا لینا اس کے برعکس کیا ہے؟ یہ کبیرہ گناہ ہے، وہ مال بھی حرام ہے جو کھا لیا جائے کسی یتیم کا۔ اس کے بعد اگلا گناہ ہے جسے ہلاک کر دے گا، میدان جنگ سے فرار ہو جانا، یعنی اللہ کے راستے میں نکلے تھے لیکن دل میں کیا تھا؟ شک، اللہ کے راستے میں سے بھاگ گئے، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ اور اس کے علاوہ آخری جو ساتواں ہے کہ کسی بھولی بھالی پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ کسی کے کریکٹر اسیسینیشن کر دینا، یہ بھی بہت کبیرہ گناہ۔ اور آج کل ہماری زبانیں رہتی ہی آلود ہے، کسی کو ذرا سا اچھے حلیے میں دیکھا جلدی سے کریکٹر اسیسینیشن کر دی، کسی کو کسی سے بات کرتے دیکھا چپکے چپکے ذرا سی سرگوشی کرتے دیکھی فوراً کریکٹر اسیسینیشن کر دی، تو یہ کبیرہ گناہ ہے۔ 7 موبقات ہیں، ہلاک کرنے والے گناہ ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اور یہ مسلم کی حدیث صحیح حدیث ہے جو ہمیں بتاتی ہے۔ تو اپنی زبانوں کو ہم روک لیں تو پھر کیا ہوگا؟ کسی کی بھی کریکٹر اسیسینیشن، کیونکہ ہم کسی کو جج کرنے والے ہیں ہی نہیں، ہم کسی کے دل کا حال نہیں جانتے، تو ایسی تہمتیں لگا دینا کبیرہ گناہ ہے۔ اور یہ بخاری کی بھی حدیث ہے اور مسلم کی بھی حدیث ہے، متفق ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نزدیک کون سا گناہ بڑا ہے؟ یعنی اب مزید کبائر کی بات کرتے ہیں ہم، تو کبائر میں تو فرمایا کہ یہ کہ تم کسی کو اور کو اللہ کے برابر کر دو، حالانکہ اللہ نے ہی تمہیں پیدا کیا ہے۔ میں نے عرض کیا یہ تو واقعی بڑا گناہ ہے، اس کے بعد کون سا بڑا گناہ ہے؟ فرمایا کہ تم اولاد کو اس ڈر سے مار ڈالو کہ اسے کھلانا پڑے گا۔ میں نے پوچھا پھر کون سا بڑا گناہ ہے؟ فرمایا کہ تم ہمسایہ کی بیوی سے زنا کرو۔ یہ 3 بڑے کبیرہ گناہ پھر ہمیں بخاری کی حدیث کتاب و تفسیر میں ہے، اور یہ ہمیں 3 مزید بڑے گناہ، اور اس میں شرک تو پہلے بھی ہم نے ذکر کیا، شرک اس کی تو معافی نہیں ہے۔ اس کے بعد اگلا گناہ کیا ہے؟ اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل کر دینا۔ اور آپ آج دیکھیں
ہمارے ارد گرد بہت ساری سوشل میڈیا پہ ہمیں ایسی خبریں پتہ چلتی ہیں، کھانے کو چند دن نہیں ملا، کیا کیا، بچوں کو بھی مارا، خود بھی مر گئے. کہاں جائیں گے؟ کبیرہ گناہ کیا، ایک نہیں دو کبیرہ گناہ کیے. اللہ نے رزق دینے کا وعدہ کیا ہے، اپنی کم ہمتی، اپنی پست ہمتی اور اللہ پر کا جو توکل نہ ہونا، اس کے بعد کیا کیا جاتا ہے؟ معصوم بچوں کو مار دیا جاتا ہے. اس کے علاوہ مفلسی کے ڈر سے بعض جو ہیں وہ بچے کو ابورٹ ہی کرا دیتے ہیں کہ ہم تو ابھی خود ہی اسٹرگلنگ فیز میں، ہم تو ابھی بچہ افورڈ ہی نہیں کر سکتے، تو ابھی ابورٹ کرا دیا. یہ بھی کیا ہے؟ کبیرہ گناہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، صحیح حدیث ہمیں بتاتی ہے، اور ہمسایہ کی بیوی سے زنا کرنا، یعنی کسی ہمسائے کی بیوی پہ نظر رکھنا اور اس کے ساتھ زنا کر لینا، یہ کبیرہ گناہ ہے. اس کے علاوہ آگے اگلی حدیث سے پتہ چلتا ہے، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبیرہ گناہوں کا ذکر کیا تو فرمایا بڑے گناہ یہ ہیں: اللہ کے ساتھ شرک کرنا، ناحق خون ریزی کرنا یعنی کسی کو قتل کرنا، والدین کو ستانا. ایک اور بڑا گناہ ہے والدین کو ستانا، یعنی والدین کی نافرمانی کبیرہ گناہ ہے. کیونکہ ہم نے اس پہ پہلے بھی حدیث ہم نے رمضان میں بھی پڑھی تھی، وہ حدیث، اس حدیث کا مفہوم ابھی آپ کے سامنے رکھتی ہوں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 لوگوں کے لیے کی ہلاکت کے لیے آمین کہا تھا. 3 لوگ کون ہیں؟ ایک تو وہ کہ جو جس کے زندگی میں رمضان کا مہینہ آئے اور وہ کیا کرے؟ محنت مشقت کر کے اللہ عبادت کر کے اپنے گناہوں کو نہ بخشوائے، اس مہینے سے فائدہ نہ اٹھائے، تو اس کے لیے ہلاکت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا تھا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جس کے سامنے لیا جائے اور وہ درود نہ پڑے، اس کے لیے بھی ہلاکت کہی گئی. اور پھر اس کے بعد جس کی زندگی میں اس کے والدین میں سے دونوں یا ایک اس کے پاس موجود ہوں، بوڑھے ہوں، اس کے اوپر یعنی وہ ان کے اوپر اس کی ذمہ داری ہو اور وہ انہیں ان کی خدمت کر کے جنت نہ کما لے، تو اس کے لیے بھی ہلاکت ہے. تو والدین کو ستانا. اور آج آپ دیکھیں سوشل میڈیا نے ہمارے بچوں کو ان کے برین کس طریقے سے جو ہے وہ بگاڑ دیے ہیں. چھوٹے چھوٹے کارٹونز میں آپ کو دیکھیں بچوں کو جو ہے نا والدین کی نافرمانیاں سکھائی جا رہی ہوتی ہیں، ان سے جھوٹ بولنا سکھایا جا رہا ہوتا ہے، ان کے ساتھ ٹرکس کرنا سکھایا جا رہا ہوتا ہے، اور پھر بچوں کو جو ہے ان کے دلوں سے والدین کی رسپیکٹ ختم کی جا رہی ہوتی ہے. بچے تھوڑا سا بڑے ہوتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس ینگ جنریشن کا کام ہوتا ہے کہ آپ کو تو کچھ پتہ ہی نہیں، اور پھر ان کو ہر طریقے سے ستایا جاتا ہے. تو یہ بھی کبیرہ گناہ ہے. پھر فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیا میں تمہیں بڑے سے بڑا گناہ نہ بتاؤں؟ یعنی بہت بڑا ایک اور گناہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ قول الزور، یعنی جھوٹ کو ہیرا پھیری سے سچ بتانا. قول الزور کبیرہ گناہ ہے کہ کوئی چیز جھوٹ تھی اور اس کو کیا کیا؟ ملمہ سازی کر کے ایسے پیش کیا کہ جیسے وہ سچ ہے. یہ ہے قول الزور، یہ ہے کبیرہ گناہ. اور آج آپ دیکھیں ہمارے ارد گرد قول الزور بھی بہت عام ہے. اس کے علاوہ اسی طرح جھوٹی گواہی دینا کبیرہ گناہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، حدیث کا مفہوم ہی آپ کے سامنے رکھوں گی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بڑے کبیرہ گناہوں کی بات کی تو پھر جب جھوٹی گواہی کی بات کی نا تو بار بار ریپیٹ کرتے گئے. صحابہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کہتے رہے جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی گواہی دینا، اتنی مرتبہ ریپیٹ کیا کہ ہماری خواہش ہوئی کہ بس اب آپ خاموش ہو جائیں. جھوٹی گواہی دینا بہت بڑا گناہ ہے، کیونکہ اس کے ذریعے کیا کیا جاتا ہے؟ کسی معصوم کو پھنسا لیا جاتا ہے، کسی بے گناہ کو سزا دلوا دی جاتی ہے. تو اس لیے یہ ایک کبیرہ گناہ ہے. پھر اس کے بعد مزید دیکھتے ہیں کہ بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جو کہ موقع محل کی وجہ سے جو ہے نا شدت اختیار کر جاتے ہیں اور مزید کبیرہ ہو جاتے ہیں. یعنی وہ گناہ ہوتے ہیں لیکن ان کے اندر سنگینی اتنی آ جاتی ہے کہ وہ کبیرہ ہو جاتے ہیں. مثلا دیکھیں لوگوں کا مال ناجائز طریقے سے کھانا کبیرہ گناہ ہے، لیکن یتیم کا مال کھا جانا، اب دیکھیں اس میں 2 گناہ اکٹھے شامل ہو گئے نا، یتیم کا حق غصب کرنا اور باطل طریقے پر. تو جب 2 گناہ اکٹھے ہوئے تو شدت اور زیادہ بڑھ گئی، تو پھر یہ مزید کبیرہ گناہ ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ عام عورتوں یعنی کسی کے بارے میں بھی فرض کریں اگر کوئی غلط کام کر بھی رہا ہے نا، اس کے اوپر اس کی کریکٹر اسیسینیشن کرنا ایک غلط عادت ہے، غلط ہے. یہ بات بھی گناہ کے زمرے میں آتی ہے. یعنی انسان کا کام نہیں ہے الا یہ کہ جو اس کے متعلقین ہوں، لیکن اس کے علاوہ پھر اس کے بعد جو ایسی خواتین ہوں جنہوں نے ایسے کوئی کام کبھی کیا ہی نہ ہو، وہ معصوم ہوں، انجان ہوں، تو ان کے اوپر مزید پھر تہمت ان کے اوپر لگانا، تو یہاں پر پھر گناہ مزید شدید ہو جاتا ہے. کیونکہ دیکھیں ایک سنگینی تو ہوتی ہے اس میں، لیکن اس کے اندر مزید ایک فیکٹر شامل ہوتا ہے اور وہ گناہ جو ہے شدت اختیار کر کے کبیرہ بن جاتا ہے. اب دیکھیں اولاد کا قتل کرنا گناہ ہے، مفلسی کے ڈر سے اولاد کا قتل کرنا پھر اور بھی بڑا گناہ ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے دیکھیں زنا کبیرہ گناہ ہے.
یعنی ایک بہت بڑا گناہ ہے، اس وقت جو ہے انسان کے اندر جو ہے ایمان بھی نہیں رہتا۔ تو زنا بذات خود ایک کبیرہ گناہ ہے، لیکن یہی زنا اگر اپنی ماں کے ساتھ، بیٹی کے ساتھ، بہن کے ساتھ یا اور کسی محرم عورت کے ساتھ کیا جائے تو دیکھیں پھر یہ اور بڑا گناہ ہو جاتا ہے، اس کی شدت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ تو اس سے پھر کیا ہوتا ہے، مزید یہ کبیرہ شکل اختیار کر دیتا ہے۔ اسی طریقے سے دیکھیں کسی عورت سے زنا کرنا اور وہ ایک الگ برائی ہے، لیکن ہمسائی سے زنا کرنا، یعنی جو بالکل اپنے قریب، یعنی انسان نقب لگائے تو بالکل اپنے ہمسایوں میں، کیونکہ ہمسایوں کے بہت رائٹس ہیں، تو ہمسائے کی بیوی سے ہی زنا کر لینا تو یہ اور زیادہ شدید ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جوان آدمی کا زنا کرنا دیکھیں ایک شدید صورتحال ہے، وہ بھی گناہ ہے، لیکن اگر بوڑھا آدمی زانی ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ تو اس کی طرف دیکھے گا نہیں بوڑھا زانی، کیونکہ دیکھیں ایک انسان ہوتا ہے نا جوانی میں شہوت کے زور میں ایسا کام کر لیتا ہے تو اس کی تو پکڑ ہوگی، لیکن جس کو بڑھاپے میں بھی آ کر توفیق نہ ملے اور وہ وہاں پر بھی اس عمر میں بھی زنا کرے اور اللہ سے نہ ڈرے کہ اب اس کا انجام قریب ہے، تو یہ اور زیادہ شدت اختیار کر جاتا ہے، کیونکہ انسان دلیر ہوا ہوتا ہے۔ تو یہاں سے کیا ہوتا ہے، ایسے پھر مزید جو ہے گناہوں کی شدت جب بڑھتی چلی جاتی ہے تو وہ مزید کبیرہ گناہوں کی کیٹیگری میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ کبیرہ گناہ وہ بھی ہوتے ہیں جو ہوتے تو بظاہر چھوٹے ہیں، لیکن جب ان کا ڈھیر لگا دیا جاتا ہے، پے در پے وہ کرتے چلے جاتے ہیں، تو جب وہ ان کا ڈھیر لگا جاتا ہے تو وہ بھی مسلسل ان کو کرتے جانا، وہ بھی کبیرہ گناہ بنا دیتا ہے اس گناہ کو، یعنی کسی چیز سے پھر باز نہ آئے۔ اس کے علاوہ جو قرآن مجید میں دیکھیں جب ہم مختلف آیات پڑھتے ہیں نا، تو جن کاموں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، فرشتوں کی، مخلوقات کی، سب کی لعنت کا ذکر ہوا ہو وہ بھی کبیرہ گناہ ہے، ان کے لیے بھی پھر کیا ہے، جہنم ہے۔ کیونکہ کبیرہ گناہ جو ہے نا وہ خالی ایسے ہی نہیں معاف ہو جاتے، بعض گناہوں کا کفارہ ہے، بعض کی توبہ ہے، اور بعض کے لیے یعنی باقاعدہ نوافل پڑھے انسان، کثرت سے استغفار کرے، پھر جا کر جو ہے، اور بعض پر جو حد لگتی ہے وہ ہے۔ تو اس لیے کیا ہے، کبیرہ گناہوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ جن گناہوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو دیکھے گا بھی نہیں اور پاک بھی نہیں کرے گا، وہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ تو جب بھی آپ قرآن مجید میں ایسا ترجمہ پڑھیں، ایسی کوئی چیز ہو، اس کو ہائی لائٹ کر کے اسے فوکس کر لیں کہ یہ میں نے چیز، خدا نہ خواستہ کوئی چھوٹی سی ایسی چیز ہماری زندگیوں میں کہیں پر آ گئی ہے تو ہم نے اپنی زندگیوں کو اس سے پاک کرنا ہے، یہ کبیرہ ہیں، یہ موبقات ہیں، یہ ہمیں جہنم میں لے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اللہ پر یہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ اس کے علاوہ دیکھیں جو انسان بڑے گناہوں سے اجتناب کرتا ہے، اس آیت میں یہ بشارت دی گئی کہ اللہ تعالیٰ چھوٹے گناہوں کو معاف کر دیں گے، یعنی چھوٹے گناہوں پر یا تو مواخذہ نہیں کریں گے، یا پھر انسان کو جو ہے وہ بتائے جائیں گے، لیکن پھر کیا کیا جائے گا، صرف نظر کر لیا جائے گا۔ اس کے علاوہ دیکھیں یہ جو صغیرہ گناہ ہے نا، ان کے معاف ہونے کی بہت ساری صورتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری زندگیوں میں رکھ دی ہیں۔ اسباغ الوضو، جب انسان کامل وضو کرتا ہے نا، مکمل سنت طریقے پر ایک ایک اعضاء کو اچھے طریقے سے دھوتا ہے، ایک ایک عضو کو، تو پھر کیا ہوتا ہے، اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ کبھی ہم نے وضو اس نیت سے کیا کہ آج ہم نے اپنے سارے صغیرہ گناہ معاف کروانے، کیونکہ اسباغ الوضو کے بارے میں حدیث ہے، صحیح حدیث ہے کہ مومن جب اس طرح وضو کرتا ہے مکمل کامل تو اس کے سارے صغیرہ گناہ جو ہیں وہ اس کے اعضاء سے دھل جاتے ہیں، آنکھوں کے گناہ، زبان کے گناہ، کانوں کے گناہ، ہر چیز جو ہے اس کے سر کے گناہ تو دھل جاتے ہیں۔ اسی طرح ایک نماز سے دوسری نماز، یعنی ایک جب نماز پڑھتا ہے انسان تو کیا کرتا ہے، احادیث ہمیں یہ بھی بتاتی ہیں کہ کہ جب انسان فرض نماز پڑھتا ہے، ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان جتنے بھی گناہ چھوٹے چھوٹے ہو جاتے ہیں وہ ان کا کفارہ بن جاتی ہے۔ حج ہیں، عمرے ہیں، یہ صغیرہ گناہوں کو معاف کروا دیتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت ساری صورتیں جو ہیں وہ رکھی ہیں، اور قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم تمہارے جو سیئات کے بجائے لمم، کہ ہم تمہارے جو معاف کر دیں گے گناہ، اگر بڑے گناہوں سے بچو گے تو ہم چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہیں وہ معاف کر دیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لمم سے دیکھیے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آنکھ کا بھی ایک زنا ہے۔ کیا زنا ہے؟ غلط چیز کو دیکھنا۔ اب موبائل میں آنکھ کا زنا موبائل کے ذریعے کتنا کیا جاتا ہے نا، فحش بعض اوقات ایسی چیزیں سامنے آ جاتی، پہلی نظر پڑی فوراً ہٹا لی تو وہ آنکھ کا زنا کنسیڈر نہیں کی جاتی، لیکن اگر پھر کہا کہ چلو اب آ گئی ہے تو پھر پورا دیکھ ہی لیں کہ کیا چل رہا ہے، تو پھر کیا ہے، یہ ہے زنا۔ کان کا بھی زنا ہے کہ ایسی کوئی چیز سن رہے ہیں، فحش چیز سن رہے ہیں اور وہاں سے ہٹ نہیں رہے،
کان کا زنا ہے، زبان کا بھی زنا ہے حدیث بتاتی ہے، اور ہاتھ پاؤں کا بھی۔ تو جب یہ سارے زنا ہو جاتے ہیں تو پھر فرج یعنی شرمگاہ یا تو اس کی تصدیق کرتی ہے یا تکذیب کرتی ہے، کیونکہ دیکھیں انسان جب ایسی چیز، ایسا کوئی فحش لٹریچر پڑھ رہا ہو، کوئی ایسی چیز دیکھ رہا ہو، کوئی ایسی بات کر رہا ہو، تو آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے، اس کی شہوت جو ہے وہ رائز ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اور پھر کیا کہا حدیث کہ یا تو پھر شرمگاہ اس کی تصدیق کرتی ہے، تکذیب کرتی ہے، یعنی فوراً یا تو وہ باز آ جاتا ہے، ہٹ جاتا ہے اس چیز سے، یا پھر وہ اس میں اتنا انوالو ہو جاتا ہے کہ آخر کار وہ برائی کر بیٹھتا ہے۔ یعنی اور دیکھیں پاؤں کا فحش زنا کی طرف چل کر جانا پاؤں کا زنا ہے، زبان کا ایسی فحش گفتگو کرنا، نفس کا نفس کا گناہ کیا ہے، نفس کا زنا کیا ہے کہ انسان ایسی خواہش کرے کہ میں ایسا کام کر لوں۔ تو پھر کیا ہوتا ہے، یہ سارے جو ہیں اگر انسان اس فرج شرمگاہ تصدیق کر دیتی ہے تو یہ کبیرہ گناہ بن جاتا ہے، بڑا گناہ بن جاتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد لیکن اگر یہ جو چیزیں ہیں اگر انسان اپنے آپ کو روک لیتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، یہ گناہ معاف ہو سکتے ہیں۔ جب انسان کوئی اچھے نیک کام کرتا ہے، اس کے فوراً بعد کوئی نیک کام کرے گا، صدقہ کر دے گا، نماز پڑھ لے گا، وضو کر لے گا، تو کیا ہوگا، پھر یہ گناہ دھل جائیں گے۔ تو کتنی بڑی ہمارے پاس بشارت ہے، لیکن ساتھ ساتھ ہمیں نصیحت بھی کر دی گئی ہے کہ کبائر سے بچنا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ آگے کیا فرماتے ہیں، وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں اگر اللہ نے تم میں سے کسی ایک کو دوسرے پر فضیلت دے رکھی ہے تو اس کی ہوس نہ کرو۔ بہت امپورٹنٹ بات، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کی نفسیات کو جانتے ہیں نا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں اسی نسبت سے آیت بھی نازل کر دی، حکم بھی دے دیا کہ اگر اللہ نے کسی کو ایک پر دوسرے پر فضیلت دی ہے، کسی بھی لحاظ سے ہو سکتی ہے، تو اس کی ہوس نہ کرو، اس سے حسد نہ کرو، کیونکہ ہوس پھر حسد میں بدل جاتی ہے۔ یعنی اس کے بجائے کیا کرو، اللہ کا فضل مانگو، اللہ سے مانگو، اسے بھی اللہ نے دی ہے، تمہیں بھی اللہ دے سکتا ہے۔ تو دیکھیں دنیا میں ہوتا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو بعض اوقات کوئی خوبی دے رکھی ہوتی ہے، کوئی ٹیلنٹ ہوتا ہے، کوئی انسان ذہنی طور پر قابل ہوتا ہے، کوئی جینیس ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ دیکھیں کہیں کوئی مالدار ہوتا ہے تو دوسرا کوئی غریب ہوتا ہے، کہیں کوئی خوبصورت ہوتا ہے تو کہیں کم کوئی کسی کی شکل تھوڑی واجبی ہوتی ہے، کہیں کوئی بہت ہیلدی ہوتا ہے تو کہیں پر کوئی کسی نہ کسی طریقے سے بیمار یا معذور ہو جاتا ہے، کہیں پہ کسی کوئی یعنی کہ مکمل جو ہے وہ اس کے اعضاء سلامت ہوتے ہیں، تو کہیں کوئی پیدائشی اندھا ہو سکتا ہے، گونگا ہو سکتا ہے، بہرا ہو سکتا ہے۔ تو ہر ایک کو جو یہ صلاحیتیں ہیں، یہ چیزیں جو دینے والا ہے، یہ تقسیم کرنے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ تو انسان کیا کرتا ہے، اس کے بعد وہ دیکھتا ہے اس کے اندر وہ چیز ابھی پیدا نہیں ہوئی ہوتی، دوسرے کو دیکھتا ہے آگے جاتا ہوا، تو کیا کرتا ہے بجائے سے کہ اللہ سے مانگے کہ یا اللہ تو مجھے بھی یہ عطا کر دے، وہ اس سے حسد شروع کر دیتا ہے۔ بعض اوقات آپ دیکھیں یہ چیزیں ایسی کمپٹیشنز بہن بھائیوں میں شروع ہو جاتے ہیں، بعض اوقات کولیگز میں شروع ہو جاتے ہیں، بعض اوقات کلاس فیلوز میں شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد کیا کیا جاتا ہے، کسی نہ کسی طریقے سے نقصان پہنچایا جاتا ہے، اور اس کی وہ ایک الگ صورت، ایکسٹریم صورت کیا ہے کہ پھر جادو تک بات پہنچ جاتی ہے۔ جادو بھی تو اسی صورت میں ہوتے ہیں نا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کہا، کسی کو اگر اللہ نے کسی پر فضیلت دے دی ہے تو تم اس کی ہوس نہ کرو۔ کیا کرنا چاہیے، اللہ سے اپنے لیے فضل مانگے۔ اور بعض اوقات ہوتا یہ کہ ہم کسی کی ایک خوبی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس پر اس سے جل رہے ہوتے ہیں، ہمارے پاس اس سے بھی اچھی کوئی اور خوبی ہوتی ہے، کیونکہ ایسا کبھی بھی نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر کسی بھی انسان کو بیکار پیدا کر دیا۔ جو آیا ہے اس کے پاس ایک اپنا اسکل ہے، ایک اپنی صلاحیت ہے۔ تو بعض اوقات انسان ہوتا ہے کہ اتنا ڈیسپریٹ ہوتا ہے کہ اپنی صلاحیت کو پہچاننے کے بجائے بس وہ ادھر ادھر دیکھتا رہتا ہے اس کے پاس کتنا ہے۔ خواتین ہوتی ہیں نا بعض اوقات، اللہ تعالیٰ نے ان کو گھر میں سکون تو دے رکھا ہوتا ہے، لیکن اگر مال زیادہ نہیں ہوتا تو وہ شوہر کے پیچھے پڑی رہتی ہیں، فلاں کو دیکھو وہ سب کچھ کرتا ہے، تو پھر کیا کرتی ہیں، وہ اپنے گھر کا سکون بھی خراب کر لیتی ہیں۔ ایک چیز ہے آپ کے پاس، آپ اس کو انجوائے کریں، آپ اس پر اللہ کا شکر ادا کریں، بجائے اس سے کہ اللہ نے کسی کو وہ فضل دیا ہے، اب آپ ان کے گھر میں رزق دیکھ رہے ہیں، لیکن اگر ان کے گھر میں سکون نہیں ہے، لیکن بظاہر آپ کو رزق نظر آ رہا ہے اور آپ اس کی وجہ سے اپنے گھر کا سکون غارت کر رہے ہیں، تو کیا ہے، اللہ نے کہیں نہ کہیں ہر ایک کو کسی نہ کسی چیز میں زیادہ نواز رکھا ہوتا ہے دوسرے سے۔ تو جب انسان جو ہے شکوہ کرتا ہے، اللہ سے شکر گزاری نہیں کرتا، تو اس کی نظر اپنے بجائے دوسروں پر چلی جاتی ہے، اس کا فوکس اپنے اوپر آنے کے بجائے دوسروں پر چلا جاتا ہے۔ تو جو اپنے آپ پر سے نظر ہٹا لیتا ہے، اس کو اپنی ملی ہوئی نعمتیں نظر نہیں آتی۔
اور وہ کیا کرتا ہے؟ حسد کا شکار ہو جائے گا، ہوس کا شکار ہو جائے گا، ناشکری کا شکار ہو جائے گا، اور ہر وقت پھر یہ چیزیں آہستہ آہستہ ڈپریشن اور فرسٹریشن کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ چوری ڈاکہ کیوں کیا جاتا ہے؟ چوری ڈاکہ بھی تو اسی لیے مارا جاتا ہے نا۔ ڈاکو، چوریاں کرنے والے، وہ کیا کرتے ہیں؟ ہمارے پاس نہیں ہے، دوسروں کے پاس کیوں ہے؟ ہم چھین کر لے آتے ہیں۔ تو کیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہیں نہ کہیں آپ کو دیا، اللہ نے آپ کو صلاحیت دی ہے۔ تو یہ جو ایزی منی کے چکر میں یا پھر کسی نہ کسی طریقے سے پھر دوسروں کی لیگ پولنگ کی جاتی ہے، ان کو بعض اوقات جانی نقصان تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ تو اللہ نے کیا کہا؟ اگر اللہ نے تمہیں پر فضیلت دے رکھی ہے تو اس کی ہوس نہ کرو۔ دیکھیں تیسرے پارے کے آغاز میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بھی تو کہا نا، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ اللہ تعالیٰ نے تو نبیوں میں بھی ایک دوسرے کو فضیلت دے دی تھی، کسی کو کسی لحاظ سے، کسی کو کسی لحاظ سے۔ اور ہر نبی نے اپنے نبی، دوسرے نبی کو، یعنی کہ جو آنے والے ہیں، آتے تھے وہ پچھلے انبیاء کو کیا کہتے تھے؟ وہ ہمارے بھائی ہیں، انہوں نے کبھی بھی حسد نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک ہمیں اصول دے دیا، ایک معیار دے دیا کہ کیا کرو، اگر اللہ نے فضیلت دی ہے تو تم اس کی ہوس نہ کرو، تم اللہ سے فضل مانگو۔ ساتھ ہی کیا کہا؟ للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن۔ ایک اور اہم بات کہ مردوں کے لیے جو کچھ انہوں نے کمایا اس کے مطابق ان کا حصہ ہے، یعنی ثواب ہے، اور عورتوں نے جو کمایا ہے اس کے مطابق ان کا بھی حصہ ہے۔ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، کہ اللہ سے اس کا فضل مانگتے رہو، یقیناً اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اب دیکھیں فضیلت کی بات کی، ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مرد اور عورت کا ذکر کر دیا، کیونکہ بات مزید جو ہے آگے اسی پیرائے میں ہونے والی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ مردوں نے جو کچھ کمایا ان کے لیے وہ ہے، اور عورتیں جو کمائیں گی ان کے لیے وہ ہے۔ ابھی کس کمائی کی بات ہو رہی ہے؟ یہ اجر و ثواب کی بات ہو رہی ہے۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کوئی تخصیص نہیں رکھی۔ آپ نے کبھی بھی نہیں سنا ہوگا کہ کہا جائے کہ جنت میں عورت کو جو ہے چھوٹا گھر دیا جائے گا اور مرد کو محل دیا جائے گا، یا جنت میں مردوں کو زیادہ نعمتیں ملیں گی، عورتوں کو کم ملیں گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر کچھ تفریق، کچھ تخصیص رکھی ہے، کچھ ایسے کمپیریزنز رکھ دیے ہیں، کچھ ایسی فضیلتیں دے رکھی ہیں انتظامی ضرورت کے تحت، مردوں کو قوام بنا دیا ہے، جس پہ ہم آگے بات کریں گے۔ لیکن ساتھ اللہ نے سب سے پہلے، وہ بات کرنے سے پہلے مردوں کے قوام کی، اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو بھی تسلی دے دی۔ سورۃ نساء ہے نا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عورتوں کو کیا کہہ کر خوش کر دیا کہ تم جو کماؤ گی وہ تمہارے لیے، تمہارے مطابق، اس کا جو کرو گی اس کے مطابق تمہارا حصہ ہے، اللہ سے اس کا فضل مانگتے رہو۔ تو دیکھیں عورت کی جو ہمت ہے، اس کی استعداد ہے، اس کی جو فزیکل کیپیسٹی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک کام دے دیا، ایک مخصوص کام دے دیا۔ اس کی ایک اپنی ڈیوٹی ہے، اس نے نسل کو چلانا ہے، اس کو کمزور کر، اس کو ایموشنل کر دیا۔ وہ ایموشنز اس نے اپنے بچوں پر لگانے ہیں، اگر نہ ہوتے، مردوں جیسے ہوتے تو بچوں کی اچھی تربیت نہ ہوتی۔ مردوں میں ایموشنز کم ہوتے ہیں، وہ کسی نہ کسی لیول پر آ کر ریجڈ ہو جاتے ہیں۔ ماں ہر حال میں کیا ہے؟ موم ہے اپنے بچے کے لیے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے بچے کی ہر چیز، ہر لحاظ سے پرورش کرنی، تو اللہ نے وہاں پر اس کو زیادہ کر دیا، اس کی فضیلت بھی ماں ہونے پر زیادہ رکھ دی، مرد سے اس کو بڑھا دیا، لیکن قوام بنا کر مرد کو آگے کر دیا۔ اب آپ دیکھیں نا، یہ ساری چیزیں کہیں کم، کہیں زیادہ، کہیں کوئی آگے ہے، کہیں کوئی، یہ دنیاوی ضروریات کے تحت ہے، انتظامی ضرورت کے تحت ہے۔ تو کیا کہا اللہ تعالیٰ نے کہ ثواب کے لحاظ سے مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اگر عورت جو ہے مرد سے بھی زیادہ نیکیاں کر لیتی ہے، کوئی عورت ہے وہ مرد سے زیادہ نیکیاں کر لیتی ہے، تو اس کو جنت کے بالا خانے مل جائیں گے۔ مرد نے اگر اس لیول کی نیکیاں نہیں کی تو ہو سکتا ہے وہ کم درجوں میں چلا جائے۔ تو پھر کیا ہے، اللہ نے کیا کہا کہ مرد کو جو دیا ہے اس نے، مرد نے جو کمائے گا دنیا میں، جو نیکی کمائے گا اس کو ملے گا، عورت جو کمائے گی اس کو۔ اب دیکھیں، لیکن اس کے اگینسٹ جا کر اگر عورت یہ سوچنا شروع کر دے اللہ کی اس تقسیم پہ، کیونکہ جب تک ہم قرآن نہیں نا سمجھتے، قرآن نہیں پڑھی ہوتی، تو خواتین کو بھی، کیونکہ باہر بہت چیزوں کو اس طرح جو ہے غلط طریقے پہ موڑ توڑ کے پیش کیا جاتا ہے کہ اسلام کی ایسی پکچر ہے، اسلام عورت کا کوئی رائٹ نہیں ہے۔ جب آپ پڑھ لیتے تو آپ کو پتہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے کس طرح آپ کے رائٹ کو سیو کیا ہے۔ تو دیکھیں اگر عورت علم حاصل کے بغیر یہ سوچنا شروع کر دے کہ اللہ نے تو مرد کے میراث میں 2 حصے رکھ دیے، عورت کا ایک، تو ہو گئی نا انصافی۔ یا پھر اللہ نے اور مرد کو جو ہے وہ حاکم بنا دیا، عورت کو کمزور بنا دیا، محکوم بنا دیا، تو پھر یہ تو ہو گئی نا انصافی۔ یا پھر مرد اس طرح سوچنا شروع کر دے کہ اللہ نے تو ساری ذمہ داریاں میرے پہ ڈال دی ہیں، میں ہی کماؤں، یعنی میں تو پکڑا جاؤں گا اگر میں اپنی بیوی کو خرچہ نہیں دوں گا، اپنے بچوں کا نان نفقہ پرووائڈ نہیں کروں گا، تو یہ ساری ذمہ داریاں میری کیوں ہیں؟ یعنی محنت بھی میں کروں اور حصہ کس کا؟ گھر بیٹھے کون کھائے گا؟
اگر مرد یہی سوچنا شروع کر دے، کیونکہ عورتیں اس اینگل پہ جا کر نہیں سوچتی کہ مرد باہر سے کس لیول پر جا کر محنت کرتا ہے، کون سی مشقت اٹھاتا ہے، کس کی سخت باتیں سنتا ہے، بیمار ہو تب بھی اٹھ کر جاتا ہے، ریگولر جاتا ہے، ان کی جابز ایسی ہیں 9 to 5 کام کرتے ہیں، اور پھر آ کر وہ جو پوری مہینے کی محنت کی کمائی ہوتی کس کے ہاتھ پر رکھتے ہیں، کس کو کھلاتے ہیں؟ تو اگر مرد یہ سوچنا شروع کر دے کہ یہ تو میرے ساتھ ہو گئی ناانصافی، تو پھر یہاں پر یہ جو چیز ہے نا، اس طریقے سے پھر دنیا کا نظام نہیں چلے گا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کا نظام چلانے کے لیے ایک کو دوسرے پر فضیلت رکھ دے دی، اور ساتھ ہی اتنی خوبصورت بات کر دی کہ جو مرد کمائے گا وہ اس کے لیے ہے، یعنی جو آخرت میں اللہ کے پاس لے کر آئے گا اللہ تعالیٰ اس کو اجر دے دیں گے، اور جو عورتیں کما کر لائیں گی ان کو دے دیا جائے گا۔ تو اب آپ دیکھیں بہت ساری ایسی خواتین ہیں جو حضرت اما خدیجہ کے لیے جنتوں میں موتیوں کے محل جو ہیں وہ بتائے گئے، حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اللہ کے قریب گھر جو ہے ان کو دکھایا گیا۔ عورتوں کے لیے کم فضیلتیں تو نہیں ہیں، عورتوں کو جنتوں میں بہت کچھ ملے گا، لیکن بشرطی کہ، کیونکہ یہ دنیا میں یہ ٹیسٹ اینڈ ٹرائلز ہیں، یہ فضیلتوں کا کم ہونا زیادہ ہونا اور اس پر پھر راضی رہنا، رضیت باللہ ربا، یہ میرے رب نے کی ہے، یہ جو کلاسیفیکیشن ہے یہ میرے رب نے کی ہے، تو میں تو راضی ہوں اس پر۔ کیوں؟ کیونکہ کس نے کی ہے؟ حکمتوں والے رب نے کی ہے، اس نے مجھے یہ درجہ دیا، تو میں اس پر راضی ہوں۔ یہ بھی تو امتحان ہے نا۔ دیکھیں عورت کے لیے اگر مرد کو قوام بنا دیا، مرد نے ساری چیزیں کرنی، مرد جہاد میں نکلے گا، مرد اتنی ساری محنتیں کرے گا، نیکیاں کرے گا، باہر سے کما کے لائے گا، تب جا کر کسی مرد کے لیے یہ بات نہیں ہوئی کہ تم جنت کے، یعنی حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں تو ہمیں ملتا ہے کہ وہ یہ کام کر لے گا تو جنت کے 8 دروازے کھل جائیں گے۔ عورت کے لیے یہ بات کی گئی ہے۔ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ عورت اگر اپنے گھر میں کی نگہبانی کرے، اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرے، نماز روزہ فرض جو اس کے ہیں وہ ادا کرے، اپنی جو بھی سارے فرائض اللہ تعالیٰ کے ہیں وہ ادا کرے، اپنے شوہر کے حقوق ادا کرے، اس کے اطاعت کرے، تو قیامت کے دن کیا کہا جائے گا؟ جس دروازے سے جنت کے جانا چاہتی ہو چلی جاؤ۔ کیا یہ اتنا بڑا انعام نہیں ہے؟ جنت کا جو ہر دروازے سے اتھارٹی دے دی جائے گی کہ جاؤ، اتنا بڑا انعام یہ تو کسی مرد کو نہیں دیا جا رہا، کسی کے لیے نہیں کہا گیا، عورت کے لیے کہا گیا، تو یہ کیا فضیلت کم نہیں ہے؟ تو ان فضیلتوں کو دیکھیں جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی عورتوں کو دے دی ہیں، پھر ان پر نظر کریں تو ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بات کر کے نہ مردوں کو اور عورتوں کو دونوں کو ہی کیا کہا ہے؟ امید دلا دی، اور ساتھ یہ مزید کہا وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فضلی، اللہ سے اس کا فضل مانگا کرو۔ اللہ کا فضل یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مزید نیکیوں کی توفیق دے کہ ہم آپ اپنے لیے آگے جو ہے جنت کے بالا خانے، اللہ تعالیٰ کا قرب، سب کچھ جو ہے وہ اکٹھا کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جانتے ہیں، مرد جو کمائی کر رہے ہیں، عورت جو کمائی کر رہی ہے، پھر ساتھ فرمایا وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا۔ اب کچھ ورثے کی بات ہوئی کہ جو کچھ ترکہ والدین یا قریبی رشتہ دار چھوڑ جائیں ہم نے اس کے وارث مقرر کر دیے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وارث ہم نے بنا دیے ہیں۔ اب حصے جو ہیں اللہ کے مقرر کرتا ہے، تو ہمارا کرنے کا کام کیا ہے کہ جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو جو اللہ نے حصے رکھے ہیں وہ ان کو دیے جائیں۔ اور پھر فرمایا اور وہ لوگ بھی جن سے تم نے عقد یعنی موالات جن سے تم نے عقد باندھ رکھا، یعنی کوئی کمٹمنٹ کر رکھی ہے مال و دولت کی، لہٰذا انہیں ان کا حصہ ادا کر دو، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر حاضر و ناظر ہے، یعنی کہ گواہ ہے، شہیدہ گواہ ہے، ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بات کی اس آیت میں موالیہ، موالیہ سے مراد وارث ہیں جن کے اللہ تعالیٰ نے حصے مقرر کر دیے ہیں۔ اور والذین عقدت ایمانکم، اس آیت کا مفہوم یعنی شان نزول یہ ہے کہ مہاجرین جب اسلام کی ابتدا میں جب مدینہ آئے تھے نا، تو مہاجر ان کو انصار نے، ہم نے دیکھا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات قائم کرتی تھی، اور پھر کیا ہوا تھا کہ تمام انصاری بھائیوں نے مہاجرین کو اپنے کاروبار میں، اپنے گھر میں، ہر چیز میں شریک کر لیا تھا، اور پھر ان کو اپنے ورثے میں بھی شریک کر لیا تھا، یعنی ان کی وراثت میں سے بھی ان کو حصہ جو تھا ایسی کمٹمنٹ کر لی تھی۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس آیت میں اس اصول کو ختم کر دیا، کیا کہا کہ تو ہم نے حصے مقرر کر دیے ہیں، یہ جو ان کو یعنی مواخات، اس وقت تو مواخات تھی نا، تو ایسی چیزیں جو تھیں وہ ترکے ملا کرتے تھے، لیکن جب یہ آیت نازل ہوئی تو مہاجرین کو انصار کے ترکے ملنا ختم ہو گئے، یعنی کیونکہ وہ ایک زبانی ایک رشتہ قائم ہوا تھا نا، تو اللہ تعالیٰ نے جو حقیقی رشتے ہیں ان کو آگے کر دیا، اور جو ہے وراثت میں حصے رکھ کر کہا کہ اب ان کے ساتھ جو ہے
جو تم نے کیا کمٹمنٹ کی ہے اسے پورا کر دو. سے کیا مراد ہے کہ وصیت جو ہے تم ان کے حصے میں کر سکتے ہو. تو دیکھیں پہلے کیا ہوتا تھا عربوں میں بھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی کیا ہوتا تھا، عرب جو تھے نا اپنے بھائی اپنے دوستوں کے ساتھ ان کی اتنی زیادہ دوستیاں ہوتی تھی کہ وہ کہتے تھے ہمارا مال بھی تمہارا، یعنی ہم مریں گے تو ہمارا مال اپنے ان کے نام لگا جاتے تھے، اپنی اپنی فیملیز کو محروم کر جاتے تھے. یعنی ایسی ایسی بیسٹ فرینڈ شپس ہوتی تھیں، اور گھر میں اپنے بیوی بچوں کو بھوکا چھوڑ دیا اور سارا مال جو اپنے دوستوں کے نام لگا کر مر جاتے تھے. تو اب کیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پہ کیا کہا کہ حقیقی رشتہ دار جو ہیں وہ وارث، اللہ نے وارث مقرر کر دیے. تو اب تم کیا کر سکتے ہو، جو کمٹمنٹ کی ہے موالات ہیں جس میں وہ پورا کر دو. تو اب دیکھیں آج کل کے دور میں بھی اگر کوئی ایسی صورتحال ہوتی ہے، جیسے متبنہ کی بات ہو رہی تھی کہ کوئی لے پالک اولاد ہوتی ہے، اللہ نے کوئی اس کا ورثہ نہیں رکھا، بے شک وہ ساری زندگی اس گھر میں گزار لے، جتنا مرضی اس نے اس کے ساتھ اس نے سلوک کر دیا، مال میں اس کی وراثت میں اس کی ایک پینی بھی نہیں ہے، تو اس کو کیسے دیا جا سکتا ہے؟ یا پھر آپ کا کوئی انسان ہے، اس کا کوئی دوست ہے، بہت بھلائی کی اس نے اور وہ یہ چاہ رہا ہے، یا کوئی ایسا بہت محسن ہے، تو وہ جو وصیت کا ایک تہائی حصہ ہے نا، وہ اس کو جو ہے اس میں اس کا نام جو ہے وہ لکھوا سکتا ہے. تو یہاں پر وہ بتایا گیا کہ ایسے جو ہے ان کو ادا کر دو، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے. شہیدہ یعنی اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے کہ اللہ نے جو ورثے مقرر کر دیے، حصے مقرر کیے ہیں وراثت کے، ان کو تم بخوبی ادا کرتے ہو یا نہیں. اب آگے جو ہے وہ پھر بات ہو رہی ہے الرجال قوامون. اللہ تعالیٰ نے پہلے مردوں اور عورتوں کو ایک جو ہے پوری ایک طریقے سے کنسیل کر دیا، خواتین کو بتا دیا کہ تمہارے لیے وہ سب کچھ ہوگا جو تم کما کر لاؤ گی. پھر اس کے بعد اب آگے حکم دے دیا مردوں کی، ایک اللہ تعالیٰ نے جو ان کو ایک لیول اوپر کیا ہے اس کا حکم کس نے دیا؟ قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیا، اللہ الحکیم نے دیا، اللہ الرحمن نے دیا، اللہ الرحیم نے دیا. کیونکہ اس کو پتا ہے کہ دنیاوی نظام کیسے چلانا ہے، کس کو کہاں پہ کون سی اتھارٹی دینی ہے تو نظام صحیح چل سکے گا، کیونکہ گھر ہے، یونٹ ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ واللاتی تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا علیہن سبیلا ان اللہ کان علیا کبیرا. اب اس ایک آیت میں بہت سارے احکامات ہیں، مرد کے لیے ہیں، عورتوں کے لیے سمجھنے کے ہیں، مرد کے لیے حکم ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سب سے پہلے حکم لگا دیا الرجال قوامون، مرد عورتوں پر قوام ہے. قوام ہوتا ہے منتظم، لیڈر، یعنی اتھارٹی رکھنے والا، ذمہ دار بنا دیا، منتظم بنا دیا. فرمایا مرد عورتوں کے تمام معاملات کے ذمہ دار ہیں، منتظم ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کو دوسرے پر فضیلت دے رکھی ہے. پہلے پیچھے بات کر دی نا کہ فضیلت اگر دی ہے تو کیا کرو، ہوس نہ رکھو اس کی، اللہ سے فضل مانگو. عورتیں اللہ سے فضل مانگے کہ ہمیں اور معاملات میں اتنا زیادہ نوازے، اور اللہ نے نوازا ہے. پھر فضیلت دے رکھی اور فرمایا اس لیے بھی وجہ بتا دی کہ وہ اپنے مال خرچ کرتے ہیں. تو دیکھیں قوام کا معنی جو ہے سرپرست کا بھی ہے، سربراہ کا بھی ہے، منتظم کا بھی ہے. تو گھر کا اصل منتظم مرد ہی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو جو دماغی اور جسمانی جو فضیلت دے رکھی ہے نا، وہ اس گھر کو چلانے کے لیے زیادہ جو ہے سوٹیبل ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو جو صلاحیت دی ہے وہ ایک گھر کو سٹیبل رکھنے کے لیے زیادہ ضروری ہے. عورت کیونکہ اس کا ایموشنل میک اپ جو ہے یعنی کہ وہ جذباتی ہوتی ہے، تو وہ گھر کو اس لیول پر مینٹین نہیں کر سکتی جس لیول پر مرد جو ہے اس کو ایز اے لیڈر جو ہے وہ مینٹین کر سکتا ہے. تو قوام ہوتا کون ہے؟ ایسا شخص جو کسی دوسرے کی تمام تر معاشی اور معاشرتی ذمہ داریوں کو پوری کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو، کیپیبل ہو. مرد ہوتے ہیں کیپیبل. اور پھر اللہ تعالیٰ نے مردوں کے قوام ہونے کی وجہ بھی بتا دی کہ ایک تو یہ کہ وہ ظاہر سی بات ہے فضیلت دی ہے اللہ نے کس طور پہ، جسمانی طور پر، اور دوسرا یہ کہ وہ مال خرچ کرتے ہیں. دو ریزن بتائی ہیں اور دونوں بہت ویلڈ ہیں. اب آپ دیکھیں مردوں کو اللہ تعالیٰ نے مضبوط بنا دیا، وہ مشقت کے کام کر سکتے ہیں اور وہ ارن کر کے لاتے ہیں، وہ گھر کے بریڈ ونر ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے وہ اپنے مال خرچ کرتے ہیں، اس وجہ سے بھی وہ قوام ہیں. دو چیزیں بتائیں نا. اب دیکھیں اگر یہ سوال اٹھا لیا جائے کہ آج کل تو عورتیں بھی جو ہیں وہ جاب کرتی ہیں، تو پھر یہاں تو یہ بات ختم ہو جاتی ہے. تو لیکن دیکھیں جو مشقت اور جو گھر کی حفاظت ہے نا، سب سے پہلا پوائنٹ جو اللہ تعالیٰ نے سامنے رکھا ہے کہ وہ فضیلت ان کو دی ہے. تو دیکھیں مرد کے اندر
آپ دیکھیں جتنی بھی ہیوی انڈسٹریز ہیں دنیا میں، جتنے بھی ہیوی کام ہیں، عورت اگر جاب کرتی ہے تو اس کا سارٹ آف جاب دیکھ لیں، اور مرد جو جاب کرتا ہے اس کا سارٹ آف جاب دیکھ لیں۔ جتنے ہیوی کام ہیں دنیا میں، اگر فرض کریں عورتوں کے ذمے لگا دیے جاتے تو کیا وہ کر سکتی تھیں؟ آپ بڑی بڑی انڈسٹریز کو دیکھ لیں، جہاں پہ بڑی بڑی آپ اسٹیل آئرن ملز کو دیکھ لیں، کیا وہاں پر عورتیں کام کر سکتی تھیں؟ اور اگر کر سکتی تھیں تو کتنی دیر کر سکتی تھیں؟ عورت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا جو فزیکل میک اپ ہے وہ اسی طریقے سے کہ وہ کمزور ہے، وہ ایموشنل ہے، وہ جسمانی طور پہ بھی کمزور ہے، جلدی تھک جاتی ہے، اس کو اولاد پیدا کرنے کی وجہ سے مزید جو ہے کمزوریاں لاحق ہو جاتی ہیں۔ اللہ نے اس کے لیے ذمے کوئی ذمہ داری نہیں لگائی، اس کو تو گھر میں بٹھا دیا، اس کو تو پروٹیکٹ کر دیا، اس کو تو سہولت دے دی، کچھ بھی نہ کرو، گھر میں بیٹھو آرام سے، اور اپنے بچوں کو جو ہے کہ مرد کی بس سپیریئرٹی اس کو ایکسیپٹ کر لو جو اللہ نے اس کو دی ہے، کیونکہ اس کے بعد وہ تمہارے اوپر بہت احسان کرنے والا ہے۔ اس کے بعد وہ ساری زندگی تمہیں کھلانے والا ہے بٹھا کر۔ اس کے بعد وہ تمہیں اور تمہارے بچوں کو باہر کی خود گرمی سردی برداشت کرے گا، لیکن تمہیں گھر میں لا کر دے گا۔ اللہ نے عورت کی ذمہ داری نہیں لگائی، تو اس وجہ سے مردوں کا کے اوپر وہ ان کو سوٹ کرتا ہے کہ پھر انہیں قوام بنا دیا جائے۔ اور آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے مرد کی کمائی میں برکت رکھی ہے۔ عورت اگر کما کے لاتی ہے، ٹھیک ہے، اچھے سے اچھا بھی کما لیتی ہے، لیکن جو برکت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مرد کی کمائی میں رکھی ہے وہ عورت کی نہیں۔ عورت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دین میں حکمران، کیونکہ دیکھیں آہستہ آہستہ عورت کی عقل بہت ناقص ہوتی چلی جاتی ہے، کیونکہ وہ اس کے اندر ہارمونل چینجز ہر مہینے آتی ہیں، تو اس کی وجہ سے بہت جگہوں پر جو ہے اس کی اتھارٹی چیلنج ہو سکتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا کوئی کام نہیں دیا جہاں پہ وہ بعد میں وہ کر نہ سکے، وہ فیلئر ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں نا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مرد کو قوام بنا دیا۔ تو دیکھیں عورت کھانا اچھا بنا سکتی ہے، مرد بھی اچھا بنا سکتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یعنی یہ ان چیزوں کو، گھر کی ڈیوٹیز کو، کہ وہ کھانا بنائے، اپنے گھر کو جو ہے اس کی نگہداشت کرے، اسے ہوم منسٹر بنا دیا، مرد کو اوپر رکھا، اور پھر باقی جو تمام معاملات ہیں عورت کے ذمے دے دیے، وہ باقی اپنی ریت کی ذمہ دار ہے، وہ اپنی ریت پر امام ہے، گھر میں آنے والے جتنے بھی اس کے بچے ہیں، اس کے جو ماتحت ہیں گھر میں، وہ ساروں پر عورت کو اتھارٹی دے دی۔ تو عورت کی اپنی اتھارٹی ہے جس میں وہ آرام سے جو ہے لگژریس لائف گزار کر وہ اس اتھارٹی کو، یہ الگ بات ہے کہ ان رائٹس کو مس یوز کیا جائے، یعنی مرد قوام ہونے کو کیا کرے، مس یوز کرے کہ یہ فضیلت میرے پہ ہے تو میں تمہیں ہر طریقے سے کیا کروں گا، ٹارچر کروں گا، نان نفقہ نہیں دوں گا۔ تو اگر مس یوز کیا جائے گا تو اس پر جو ہے پکڑ ہے۔ عورت اپنے رائٹس کو، جو اللہ تعالیٰ نے اس کے حقوق و فرائض رکھے ہیں، وہ ادا نہیں کرے گی تو وہ پکڑی جائے گی، مرد ادا نہیں کرے گا تو مرد پکڑا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اسکیل دے دیا، مرد نے یہ کرنا ہے، عورت نے یہ کرنا ہے، مرد یہاں پر فضیلت ہے اس کو، اور عورت کو یہاں پر ہے۔ عورت کو ماں کے طور پر 3 درجے اوپر بڑھا دیا۔ اب کبھی عورتوں نے کہا یا مردوں نے شکوہ کیا، کہ باپوں نے شکوہ کیا کہ عورت کا تو پورا پورا یعنی اس کو تو 3 حصے جو ہیں وہ دے دیے گئے، عورت نے کبھی اس بات پر یعنی بہت زیادہ شکر ادا کیا جب وہ ماں بن جاتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو کہاں پہنچا دیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ وہ کیونکہ ذمہ دار ہیں اور وہ اپنے مال خرچ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کیا دی ہے؟ فضیلت دی ہے۔ تو پھر ساتھ ہی کیا کہا؟ فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ۔ پھر اللہ نے ان عورتوں کی خصوصیت بتا دی جو اللہ تعالیٰ کے حکم کو مان لیتی ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس حکم کو تسلیم کرتی ہیں، منعن خوش دلی سے قبول کرتی ہیں، اور پھر کیا کرتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ پھر وہ نیک ہیں۔ فالصالحات قانتات، کیونکہ یہ بھی تو ان کا ٹیسٹ ہی ہو رہا ہے نا، پھر اب تو یہاں پر وہ ہیں نیک عورتیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ لہٰذا نیک عورتیں وہ ہیں جو شوہروں کی فرما بردار ہوں اور ان کی عدم موجودگی میں اللہ کی حفاظت و نگرانی میں ان کے حقوق اور اپنے عزتوں کی حفاظت کرنے والی ہوں۔ تو عزتوں کی حفاظت کرنے والی ہوں، یعنی اچھی بیویوں کی صفات اللہ تعالیٰ نے بتا دی، فصالحات قانتات، اچھی عورتیں، نیک عورتیں، کہ ان کو اللہ نے جو ذمہ داری دے دی اور اللہ نے ان پر جو آزمائش ڈال دی اس کو اچھے طریقے سے خوشی سے پورا کرتی ہیں، کیونکہ پھر اس پر اجر بھی تو ملنے والا ہے، جنت کے 8 دروازے کھلنے والے ہیں۔ اور اسی ایک مختصر سی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اچھی بیوی کی 4 صفات بتائی ہیں، 2 گھر سے متعلق ہیں، یعنی شوہر جب گھر میں موجود ہو، اور 2 اس کی عدم موجودگی سے متعلق ہیں۔ گھر میں موجودگی سے متعلق یہ ہیں کہ شوہر جب آئے شام کو باہر سے، تو پھر بیوی کیا کرے؟ اچھے طریقے سے اس کا استقبال کرے، اچھے طریقے سے اسے ویلکم کہے، صاف ستھرے کپڑے پہن کر تیار ہو کر جو بھی، اور اس کے علاوہ اپنے خاوند کو خوش کرنے کی کوشش کرے۔ یعنی جب آئے تو سارا دن پتہ نہیں کیا کیا کچھ برداشت کر کے آیا ہے، تو بیوی کو دیکھے تو خوش ہو جائے،
سکون پائے، یعنی اس کو لگے کہ ہاں جو میں جس کی خاطر اتنا کما کر آیا ہوں، جس کی خاطر میں باہر اتنی چیزیں برداشت کر کے آیا ہوں، تو واقعی وہ ورتھ اٹ ہے. ٹھیک ہے. تو پھر دوسرا رائٹ کیا ہے کہ اگر شوہر جو ہے وہ اس کو کوئی کھانے پینے کے لیے کہے یا پھر اس کے علاوہ اپنے جو اس کا جائز حق ہے اس کے لیے کہے، تو پھر اس کو وہ پورا بھی کر دے، وہ بلائے تو اس بات کو مان لے. اور جو اس کی عدم موجودگی سے متعلق ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کی ہیں، کہ جب مرد گھر سے باہر ہو، کیونکہ جانا ہے اس نے گھر سے باہر، کام بریڈ ونر ہے، جائے گا. بعض اوقات تو کئی کئی دن کے لیے سفر پہ چلے جاتے ہیں کیونکہ کاروبار کرنے ہوتے ہیں انہوں نے. تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے عورت کے لیے قانتاتن کے لیے کیا کہا ہے؟ حافظات للغیب بما حفظ اللہ، یعنی وہ کیا کریں گی؟ وہ اپنے شوہر کی عدم موجودگی میں اپنے گھر کی اور اپنی عزتوں کی محافظ ہوں گی. یعنی گھر کی بھی محافظ ہوں گی، گھر میں کسی ایسے غیر مرد کو آنے نہیں دیں گی جس کو شوہر پسند نہیں کرتا، اس کو آنے نہیں دیں گی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس کے علاوہ اپنی عزتوں کی حفاظت کریں گی. بعض اوقات دیکھیں شوہر جو ہیں کمائیوں کرنے کے لیے، انہیں وہ اچھا لائف سٹائل دینے کے لیے پردیس میں چلے جاتے ہیں، اور کئی یعنی کہ وہ جا کر وہاں پر جاتے ہیں، بہت محنت کرتے ہیں، اکیلے رہ رہے ہوتے ہیں اور گھر کما کما کر گھر میں بھیج رہے ہوتے ہیں. پیچھے جو ہے وہ بیوی بچے جو ہیں وہ آسائشیں جو ہیں وہ اٹھا رہے ہوتے ہیں اور اچھی لائف سٹائل انہوں نے اڈاپٹ کر لیا ہوتا ہے. کس کی قربانی سے؟ اس مرد کی قربانی سے. تو پھر اس عورت کو اور ہر عورت کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب مرد گھر میں نہ ہو تو کیا کرے؟ وہ عورت اپنی عزت کی اور اپنے گھر کی حفاظت کرے. اللہ نے اس کو وہاں پر کیا کر دیا؟ وہاں پر اس کو بھی لیڈر بنا دیا. حفاظت کرنی ہے. کسی غیر مرد کو، ایسے شخص کو آنے نہیں دینا جس کو شوہر پسند نہ کرتا ہو. اور پھر ایسے اس کے علاوہ جو ہے اس کے مال کی بھی حفاظت کرنی ہے. یعنی دیکھیں عورت کو اگر مرد مال بھیجتا ہے یا مال لا کر دیتا ہے منتھلی، تو عورت کے اوپر وہ نگران ہے اور وہ اس کے اوپر ذمہ دار ہے، وہ جواب دہ ہوگی اگر وہ اپنے شوہر کی کمائی کو کیا کرے گی؟ اڑائے گی، غیر ضروری فضول کاموں میں خرچ کرے گی. دیکھیں عورت اگر اپنی جو شوہر لا کر دیتا ہے نا، چاہے پھر وہ پاکٹ منی بھی دیتا ہے، اگر عورت صدقہ کرتی ہے نا تو مرد کو بھی اس کا اجر ملتا ہے، کیونکہ وہ عورت مرد کا کمایا ہوا ہے نا. تو وہ اگر، لیکن اس کے علاوہ کہ عورت پھر اس کو اڑانا شروع کر دے تو پھر کیا ہوگا؟ وہ عورت جواب دہ ہوگی. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ حکم دے دیا اللہ نے قرآن مجید میں کہ وہ حفاظت کرے گی ہر لحاظ سے، اس کے گھر کی، اس کے مال کی، فضول کاموں میں خرچ نہ کرے. اور اگر کرنا چاہتی، اگر اس کا ذاتی کوئی مال ہے تو وہ اس کو اپنی مرضی سے خرچ کر سکتی ہے، لیکن شوہر کے مال کو کیا کرے گی؟ اس کے بتائے بغیر کہیں نہیں اڑائے گی. یہ بھی پھر عورت اس کی بھی اکاؤنٹیبل ہوگی، اس کو جواب دینا پڑے گا. تو پھر اس لیے کیا کرنے کا کام ہے؟ پھر جب یہ عورت یہ والی کام کر لے گی نا تو اس کے لیے پھر آٹھواں دروازے. اب یہ کام بظاہر بہت آسان ہے لیکن در حقیقت بہت مشکل ہے. عورت کو بہت ساری چیزوں سے گزرنا پڑتا ہے. جنت کے آٹھوں دروازے یوں ہی تو نہیں کھلنے والے، جنت یوں ہی تو نہیں ملنے والی، لیکن اس میں عورت کو اس فضیلت کو برداشت کرتے ہوئے بعض اوقات بہت ساری ایسی چیزیں اپنے صبر کے ساتھ بھی جو ہے نا وہ برداشت کرنی پڑتی ہیں. تو جب وہ ایسے کر لیتی ہے تو پھر اس کا اجر جنت کے آٹھوں دروازے کھل جانا ہے. اب اس میں اس آیت کا ایک مزید اگلا پہلو جو ہے وہ عورتوں کے لیے کہیں کسی حد تک تکلیف دہ ہو سکتا ہے، لیکن اس میں بھی حکمت ہے. اس میں بھی حکمت ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَاللَّاتِ تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ. فرمایا کہ جن بیویوں سے تمہیں سرکشی کا اندیشہ ہو انہیں سمجھاؤ، اگر نہ سمجھیں تو خواب گاہوں میں ان کو الگ چھوڑ دو، اور اگر وہ پھر بھی نہ سمجھیں تو پھر ان کو مار لو. پھر اگر وہ تمہاری بات قبول کر لیں تو خواہ مخواہ ان پر زیادتی کے بہانے تلاش نہ کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت بلند مرتبے والا اور بڑی شان والا ہے. یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کہا کہ اگر جو ہے نشوز، عورت کے اندر نشوز ہو، نشوز کا دراصل مطلب ہے بلندی، اٹھان. ٹھیک ہے. تو اب یہاں پر خاص طور پہ کیا کہا کہ اگر عورت جو ہے وہ زیادہ بلندی کی، یعنی کہ وہ کیا کرتی ہے؟ اپنے شوہر کو کمتر سمجھتی ہے. کمتر سے مراد یعنی کہ اس کے ساتھ سرکشی سے پیش آتی ہے، ہر وقت بدزبانی کرتی ہے. اور مفسرین نے اس سے مراد بے حیائی بھی لی ہے، کیونکہ آگے جو ہے بے حیائی کی بھی بات ہوگی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی جو ہے مزید اس کی تصدیق ہوتی ہے. تو اگر وہ گھر میں بدزبانی کرتی ہے، شوہر کو انفیریئر سمجھتی ہے، یا پھر اس کے رائٹس اس کو نہیں دیتی اور اس کے علاوہ بے حیائی کرتی ہے، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مرد کو کچھ حکمتوں کے ساتھ اس کو نصیحت کرنے کا حکم دیا. سب سے پہلے کیا کہا؟ اسے سمجھاؤ، اسے سمجھاؤ.
اسے وارن کرو، اگر سنگینی زیادہ ہے تو اسے وارن کرو یا پیار سے سمجھاؤ۔ اگر نہیں مان رہی تو پھر کیا کرو، سب سے پہلا عمل کیا کرنا ہے، بستر الگ کر دو۔ یعنی جب بستر الگ کر دیں گے، کمرہ الگ کر دیں گے، تو پھر اس سرد مہری سے شاید وہ عورت جو ہے وہ باز آ جائے، وہ سمجھ جائے، اور پھر وہ کیا کرے کہ وہ دوبارہ جو ہے اپنی اس نشوز کو چھوڑ دے، اگر کوئی غلط کسی راستے پہ تھی تو وہاں سے ٹھیک ہو جائے، اس کی اصلاح ہو جائے۔ لیکن اگر اس طریقے پر بھی اصلاح نہیں ہوتی تو پھر کیا کرو، اسے مار لو۔ اب یہ مارنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ اسے ڈنڈوں سے مارا جائے، کیونکہ دیکھیں اس ایک چیز کو جو ہے مس یوز کیا جا سکتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہاں پہ قرآن میں یہ آیت دی، تو جیسے باقی ساری چیزوں کی وضاحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، اسی آیت کی وضاحت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہو جاتی۔ تو اس لیے جو ہے یعنی کہا گیا کہ ان پر، اور پھر ساتھ یہ کہا مزید کہ اگر ان کو مارو اور وہ تمہاری بات قبول کر لیں، یعنی اب وہ باز آ جائیں، تو پھر خام خان پر زیادتی کے بہانے نہ تلاش کرو، یعنی ان کو ٹارچر نہ کرتے رہو مینٹلی کہ تم نے تو فلاں ٹائم میں یہ کیا تھا۔ تو اس لیے اب دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمیں کیا بتاتی ہے، یعنی اب یہ جو مارنا ہے نا عورت کو، یہ اس طرح کا مارنا ہے کہ ایک تو چہرے پہ نہ مارا جائے، اور دوسرا یہ کہ کوئی ایسی مار نہ ماری جائے جس سے عورت کو کوئی نیل بھی پڑ جائے، کوئی نشان بھی آ جائے۔ اب لیکن یہاں پر ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ پھر ایسے دھن دیا جاتا ہے عورت کو کہ پھر اس کو وہ بیچاری کہیں نہ کہیں، کیونکہ ایسے بہت سارے کیسز ہیں جو دیکھنے کو ملتے ہیں کہ تشدد کے جو ہے وہ نشان نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ خبردار، عورتوں کے متعلق نیک سلوک کی وصیت کو قبول کر لو، تمہارے پاس وہ صرف تمہارے لیے مخصوص ہیں، اللہ نے یعنی کہ ان کو قیدی کی صورت میں تمہارے عقد میں دیا ہے، اس کے سوا تم ان کے کچھ بھی مالک نہیں، سوائے اس کے کہ وہ کھلی بے حیائی کریں۔ اگر وہ کھلی بے حیائی کرتی ہیں، عورت کسی اور سے تعلقات استوار کر لیتی ہے، کوئی خدا نہ خواستہ کوئی غلط راستہ، تو پھر کیا ہوتا ہے، کیونکہ اس سے پورا گھر متاثر ہو سکتا ہے، تو پھر مرد کو کیا کہا کہ پھر جو ہے اس میں اجازت دی گئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر وہ کھلی بے حیائی کریں، اگر وہ ایسا کریں تو انہیں بستروں میں علیحدہ کر سکتے ہو اور اس طرح مار سکتے ہو کہ انہیں چوٹ بھی نہ آئے، ترمذی کی حدیث ہے۔ اب آپ دیکھیں ایک میاں بیوی جب رہ رہے ہیں، ماں باپ کا رشتہ ہوتا ہے نا، ماں اپنے بچے کو مار لیتی ہے، باپ اپنے بچے کو مار لیتا ہے، تو پھر وہ اس مار کو برا نہیں سمجھتے، کیوں؟ کیونکہ وہ ایک گھر ہے، یونٹ ہے، ان کی اصلاح کے لیے وہ ان کو سمجھتے ہیں، ان سے محبت ہوتی ہے کہ ایک غلط کام سے روکا جاتا ہے۔ تو یہاں پر اگر عورت کوئی انتہائی صورت اختیار کرتی ہے تب اس کو کہا گیا مرد کو، لیکن وہ چوٹ بھی ایسی نہ ہو کہ اس کو کوئی نیل بھی پڑ جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیویوں کو مارو نہیں، نہ انہیں برا بھلا کہو، اور نہ اسے چھوڑو مگر گھر میں، یعنی گھر میں ہی تم ان کے ساتھ اگر بستر الگ کر دو ان کو سمجھانے کے لیے تو اس حد تک جائز ہے۔ ایک اور حدیث میں فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی اپنی بیویوں کو یوں نہ مارے جیسے اپنے غلام کو مارتے ہو، اور پھر دن کے آخر میں اس سے جمع بھی کرے، یعنی اس کو مار پیٹ لے، پھر اپنی شہوت بھی اسی سے پوری کرے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے کتاب النکاح کی۔ تو دیکھیں اس میں کیا بتایا گیا کہ اگر مارنے کے بغیر عورت کے اوپر، عورت کا راہ راست پر آنے کا کوئی امکان نہ ہو، تو پھر کیا سوچے کہ میں نے اب اس کے ساتھ اچھا تعلق بھی تو قائم کرنا ہے، میں نے بعد میں کیا کرنا ہے، اس نے میرے بچوں کو بھی تو پالنا ہے، اس نے میرے گھر کو بھی تو سنبھالنا ہے، اس نے مجھے سکون بھی تو پرووائڈ کرنا ہے۔ تو یعنی اس لحاظ سے ایسی کوئی چیز نہ تلاش کی جائے، غلاموں کی طرح نہ مارا جائے۔ اور پھر کیا کہا، اگر وہ باز آ جائیں تو پھر لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں جو ہے وہ بھی اپنے ماتحتوں پہ، اور اس میں ماتحتوں میں مردوں میں ان کی بیویاں بھی آ جاتی ہیں، تو ان کے ساتھ حسن سلوک کی جو ہے وصیت کی ہے، تاکید کی ہے، اور شوہر کا بیوی کے ساتھ کیا رویہ ہونا چاہیے یہ جو ہے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے پتہ چل جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ تم میں سے بہتر وہ ہیں جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھے ہیں، اور میں تم سب میں اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہوں۔ تو عورتیں جو ہیں دیکھیں وہ جذباتی تو ہوتی ہیں، لڑتی ہیں، لیکن یہ عام لڑائی اور ہر قسم کی، دیکھیں یہ بہت ساری چیزیں ہمیں ازواج مطہرات کے اس میں بھی ملتی ہیں، صحابیات کے اس میں بھی ملتی ہیں، عورت عورت ہے نا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں بھی ہمیں ملتی ہیں کہ آپس میں جو ہے ناچاکی ہو جاتی ہے، لیکن اس میں یہ کہہ دیں کہ اس آیت کو استعمال کر لیا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے تو یہ کہا تھا کہ اس نے مجھ سے ذرا سی اونچی آواز میں بات کر لی تو پھر اب تو اس کی پٹائی ہو جائے گی، ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہ آیت جو ہے یعنی اگر آپ کہا جائے گا تو انتہائی صورت ہوتی ہے، کوئی بے حیائی کی صورت ہے، کوئی انتہائی ایسی صورت ہے کہ گھر کے بگڑ جانے کا اندیشہ ہے، تو پھر اس صورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ راستہ دیا ہے، اور وہ بھی کیا کہا، اگر وہ مان جائیں تو پھر ان پر زیادتی کا کوئی راستہ جو ہے اختیار نہیں کرنا۔ ان اللہ کان علی کبیرہ، اللہ تعالیٰ بلند والا شان والا، اللہ دیکھ رہا ہے تمہیں کہ تم ان کے ساتھ کیا معاملہ کر رہے ہو، کیونکہ بار بار اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہمیں بار بار عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ کیسے تھے، کس طریقے سے ان کے ساتھ نرمی سے پیش آیا کرتے تھے، کتنی محبت سے پیش آتے تھے ایک ایک چیز میں. تو اگر اسلام تو پھر وہی ہے، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے یہ عورتوں کو مارنے والا، تو یہ جو ہے انتہائی ایکسٹریم صورت کی صورت میں ہے، اور وہ بھی اس صورت میں ہے کہ عورت کو نشان تک نہ آئے. یہاں تک ہی ہم رکھتے ہیں، وقت آگے ہو گیا زیادہ، انشاءاللہ اس پہ مزید تھوڑا سا ڈسکس کر کے پھر اس کے بعد جو ہے ہم آگے اگلی آیت کو نیکسٹ ویک میں ہی انشاءاللہ کریں گے. ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے. دیکھیں آج ہم نے ماشاءاللہ جو سورۃ نساء پڑھی ہے الحمدللہ، اس میں احکامات بھی ہیں، کافی زیادہ احکامات ہیں، اور سمجھنے کی باتیں بہت ہیں. اب آپ دیکھیں سورۃ النساء میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کبائر کا آج ذکر کیا، جو ہم نے آج جو آیت پڑھی اس میں کبائر کی بات جو ہے وہ سب سے زیادہ باطل مال کے بعد جو ہوئی، باطل مال کے بعد اپنے آپ کو ناحق مارنے والی، خودکشی کرنے والی اور کبائر کی بات ہوئی. تو آج جو ہمارا جو فوکس ہے یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں ان کبائر کو دیکھیں، کیونکہ جھوٹ بولنا، جھوٹی گواہی دینا یہ بھی کبائر ہے. ہم اپنی زندگیوں میں باطل مال کو چیک کریں، ان آیات کی روشنی میں ہم کہیں نہ کہیں ان چیزوں کو چیک کرتے رہیں، اور اللہ تعالی ہمیں ان سے محفوظ رکھے کہ، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے تمام جو ہیں صغیرہ گناہوں کو بھی بخش دے، ہمیں کبیرہ گناہوں سے اللہ سبحانہ و تعالی بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ جو پڑھا ہے اللہ تعالیٰ اسے ہمارے عمل میں لے آئے، ہمارا شرح صدر کر دے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس پر ہمیں عمل کرنے والا بنا دے. کیونکہ قرآن کا حق یہی ہے، اس کو صرف پڑھنا نہیں ہے، اس پر عمل کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد اسے آگے بھی پہنچانا ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کا آنا قبول فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.